مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ خدا اس ذات کو کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اللہ جب کسی بات کا آرڈر دیتا ہے تو اس سے اس کی دلیل نہیں پوچھی جاتی، وجہ نہیں پوچھی جاتی۔ وجہ پوچھنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ ذہین سمجھتے ہیں۔ شیطان کا کیا فالٹ تھا؟ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو شیطان نے وجہ پوچھی تھی تو لیکن اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان نہیں کی۔ اس لیے بیان نہیں کی کہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ رب کسی غلط بات کا حکم نہیں دے سکتا، لہذا اس سے وجہ پوچھنا ہی یہ خود ایک غلط بات ہے۔ تو جب ہم کسی کو خدا بنا لیتے ہیں تو خدا کا مطلب یہ ہوتا ہے، معبود جب فرض کر لیتے ہیں تو معبود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہمیں کسی بات کا آرڈر دے تو اب ہم نے اپنی رائے کو، اپنی عقل کو اس کے سامنے زیر کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی قرآن مجید میں احکام دیے، آرڈرز دیے، تھوڑا سا غور کریں تو ان کی حکمتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن کچھ احکام ایسے دیے ہیں جو امر تعبدی کہلاتے ہیں۔ تعبد کا مطلب ہوتا ہے عبادت سے نکلا ہے، کہ غلامی والے امر ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ تم مجھے معبود مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اس کو کہتے ہیں امر تعبدی۔ یہ لفظ یاد کر لیں، کام آئے گا۔ آج کل کے بہت سے اسکالرز جو گمراہ کرتے ہیں ان کو امر تعبدی اور غیر تعبدی میں فرق نہیں پتا ہوتا۔ تعبد تکلف کی طرح، باب تفاعل، تصرف یتصرف تصرفا، تعبد یتعبد تعبدا۔ دیکھو مجرد میں جب ہوتا ہے عبد یعبد عبادتا، جیسے ضرب یضرب ضربا، گردان چلتی ہے نا، ضرب اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے، ضربن مصدر ہے، ورب ہے مارنا۔ تو ایسے ہی عبادت ایک ورب ہے، عبادت کرنا۔ تھوڑا سا دماغ میں بٹھانے کے لیے یہ گرامر سکھا رہا ہوں۔ عبادت کا مطلب عبادت کرنا، تو ماضی میں عبادت کی عبادہ، عبادت کرتا ہے یعبدو، سمجھتے ہو؟ جیسے نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، نصرت مدد کرنے کو بولتے ہیں۔ تو عبادت
کا مطلب غلامی. عبد عربی میں کسے کہتے ہیں؟ غلام کو, جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ غلام. عربی میں غلام کو غلام نہیں کہتے, عربی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں, لیکن اردو میں غلام کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا نوکر ہو, غلام ہو, تو عربی میں اس کو عبد کہتے ہیں, غلام نہیں کہتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب جو عبادت ہے, عبادت غلام کی اپنی مرضی نہیں چلتی اس کے اوپر, سمجھتے ہو؟ تو شریعت نے ہمیں کچھ احکام ایسے دیے ہیں جو جن کا تعلق ہے اخلاقیات سے, جو ہر مذہب میں ہوتے ہیں, ہر اچھی قوموں میں وہ احکام ہوتے ہیں. ان کا تعلق کس سے ہے بھائی؟ منہ سے بھی تو کچھ بول دو نا, اخلاقیات, منہ سے کچھ بول دیں. اخلاقیات سے نہانا دھونا, صاف ستھرا رہنا, تہذیب سے اس کا تعلق ہے. اسلام کا بھی حکم ہے, اور کوئی بھی اچھی فیملی ہوگی اس کا بھی یہی حکم ہوگا. کیا خیال ہے؟ میلا کچیلا رہنا کسی کو پسند نہیں ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اس لیے اس میں صفائی کا جتنا حکم ہے اتنا کسی مذہب میں نہیں ہے, تو بہت زیادہ ہے اس میں. تو یہ جو ہمارے ملک اتنا گندا ہے نا, یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, یہ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہے. ہمارے حکمران ٹھیک ہوتے ہم امریکہ سے زیادہ صاف ہوتے, کیونکہ ہمارے تو مذہب کا حصہ ہے. وہ تو ان کا تو مذہب میں صفائی نہیں ہے, وہاں تک گورنمنٹ نے ان کو ٹھیک کر کے صاف کر دیا. تو ایک آرگنائزڈ قومیں ہیں نا, آرگنائزڈ ہیں. ہمارے یہاں تو ہم آرگنائز نہیں ہیں, ہم ایک بھیڑ بکریاں ہیں جو خود سے پل رہے ہیں. تو ہم صاف رہ گئے, یہ ہمارے مذہب کا کمال ہے. ورنہ اگر ہمارا مذہب اسلام نہ ہوتا تو پھر جتنے ہم نے میلے ہونا تھا نا, آپ سوچ نہیں سکتے. ہم یہاں بے ہوش پڑے ہوئے ہوتے سارے, ابھی بدبوئیں سونگ سونگ کے, کیونکہ گورنمنٹ کی جو نااہلی ہے وہ تو ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے. تو وہ لوگ اتنے صاف ہیں نہیں جتنے ہمیں نظر آتے ہیں. ان کی حکومت نے ان کو صاف کیا ہوا ہے, قانون کا ڈنڈا ہے. میں وہاں پارک میں ہوتا تھا نا, تو کسی کتے نے ذرا سا کچھ کر دیا تو فوراً کتے کا مالک کتا بن کے وہ اس کی گندگی اٹھاتا تھا. کتے کی گندگی انسان صاف کر رہے ہیں. کیوں؟ دبا کے فائن لگتا ہے. اگر پارک میں آپ کے کتے نے کتا گیری کی یہاں پہ اور گندگی ہوئی تو فائن کتے کو نہیں پڑے گا, فائن کس کو پڑے گا؟ بول لو نا, کیا ہو گیا بھائی؟ کتے کے مالک کو پڑے گا. ایسے ہانگ کانگ میں تھا میں, تو ایک خاتون کتا لے کے جا رہی تھی. وہاں لے جاتے ہیں لوگ کتے, کیونکہ شادیاں چھوڑو گے تو تمہارا مستقبل بھی کتے ہے, یہ بتا دوں میں. اور ہو رہا ہے یہ. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, اس کا فیملی سسٹم سے تعلق ہے. جو قوم بروقت شادیاں اور کثرت اولاد چھوڑ دے, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, اس کا مستقبل کتوں سے دل بہلانا ہے اور انسانوں کا ریلیشن ختم. جو ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ, جتنے باہر سے اچھے ہیں نا ان کے گھر اندر سے وہی وحشت ہے, اندر کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے گھر باہر سے گندے نالے پر ہوں گے, اندر پھر بھی کچھ محبتیں آپ کو مل جائیں گی. تو وہاں باہر سے جنت ہے, گھر کے اندر وحشت. بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ. تصویر کا ایک رخ مت دیکھا کرو, دونوں رخ دیکھا کرو. ان کی ساری خوبیوں پر پانی پھر گیا ان کے فیملی سسٹم کے تباہ ہونے سے, 2 بچے ہی اچھے والے نعرے سے متاثر ہونے سے. ان کی قوموں نے یہ نعرے نہیں لگائے تھے کہ کم بچے اچھے, سوری, یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ بچے پیدا ہی نہ کرو. وہ لگایا تھا جو ہمارے حکمران لگا رہے ہیں کہ گروتھ ریشو کو کنٹرول کرو. کنٹرول کرتے کرتے مارکیٹ سے گروتھ ہی شارٹ ہو گئی. تو آپ اس خوش فہمی میں ہے کہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے تو ہم کنٹرول کریں. یہ کنٹرول نہیں ہوگی. یہ جب گھٹنا شروع ہوگی نا, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا پھر اس کو. کیونکہ لوگوں کے دماغ میں جب ایک بات گھسیڑ دی آپ نے کہ بچہ پیدا ہو کے غربت کا ذریعہ بنتا ہے, تو پھر کچھ بچے آپ کریں گے, کہیں گے کہ 2 پیدا کرو. کچھ پبلک خود کہے گی کہ 2 بھی کیوں بھائی, جب بوجھ ہے تو پھر 2 بھی بوجھ ہے. میں کتنے گوروں سے ملا ہوں, کہتے ہیں ہم 1 بھی نہیں پیدا کرنا, بوجھ ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کم بختو 2 تو پیدا کرو, وہ کہہ رہے نہیں کرنا ہی نہیں ہے. یہی سوچ آج ہمارا لبرل اور سیکولر طبقہ ہمارے ملک میں پیدا کر رہا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ خدا کی دین ہے, یہ آپ نے نہیں سوچنا کتنے, یہ اللہ کا کام ہے, اس کو سوچنے دو. کہتے ہیں بغیر پلاننگ کے بچے, بغیر پلاننگ کے نہیں, خدا پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے, یہ اس کی پلاننگ ہے.
ہاں پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کرو ان کم وقتوں کو بنانا کیا ہے میں نے. بگڑتے اس لیے نہیں ہے کہ بغیر پلاننگ کے پیدا ہو رہے ہیں, بگڑتے اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے. اللہ نے اولاد کو گفٹ کہا ہے, گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی, آنے کے بعد پلاننگ ہوتی ہے اس کو خرچ کہاں کرنا ہے. یہ میں کیوں پاگل ہو گیا ہوں, میں چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں بھائی. ان قوموں کی تمام ترن ترقیوں کے باوجود خدا کی قسم ناکام قومیں ہیں وہ, اور ہم تمام تر تنزل کے باوجود ایک ہی خوبی ہمارے پاس رہ گئی ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم مضبوط ہے, جس کی وجہ سے بوڑھے عزت کے ساتھ گھر میں پل جاتے ہیں. آپ کے پاس تو وہ اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے, تم اپنا بڑھاپا ان حکمرانوں کے حوالے کرو گے جو کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہ لگا سکے, وہ تمہیں اولڈ ہاؤس میں گورنمنٹ کھلائے گی. نہیں آئی, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, میرا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن کھوپڑی گھومتی ہے تو کیا کروں پھر میں. آج تو یہ ٹاپک ہے ہی نہیں, لیکن اب کھوپڑی یہ میں موت تک یہ بولتا رہوں گا کیونکہ دوسرے بول نہیں رہے. مسئلہ ہی ہے. دیکھو انگریز کہتا ہے بڑھاپے میں کتا پال لوں گا, مجھے اولاد نہیں چاہیے, حالانکہ بڑھاپے میں ڈپریشن میں جاتا ہے وہ. میں بہت گوروں سے ملا ہوں, پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی عزت ہی نہیں ہے, محبت ہی نہیں ہے, اور بڑھاپا بھی بہت جلد آتا ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم سے تھوڑا دیر سے آتا ہے لیکن آ جاتا ہے ان کا بھی. تو اب کیا ہے کہ وہ کتوں سے دل بہلا ہوا ہے, کتے ہی سے ہی ان کو بہو والی محبت بھی چاہیے, کتے سے ہی ان کو داماد والی محبت بھی چاہیے, کتے سے ان کو بہن بھائیوں والی محبت بھی چاہیے, کتے سے ان کو ماں باپ والی محبت بھی چاہیے, کتا ہی ان کا دادا ہے, کتا ہی ان کا نانا ہے, کتا ان کی ساس ہے, کتا ان کی پوتی ہے, کتا ان کا پوتا ہے, کتا ان کی جو ہے نواسی ہے, کتا ہی ان کا نواسا. ہمیں تو ہر طرف سے الگ الگ ٹائپ کی محبتیں مل رہی ہوتی ہیں, ہر رشتے سے محبت الگ ٹائپ کی ملتی ہے نا میرے بھائی. جو محبت بیوی سے ملتی ہے, بہنوں سے الگ ٹائپ کی ملتی ہے, باپ سے. دیکھو ماں باپ میں کوئی بھی مر جائے روتا ہے نا انسان, ماں مرنے پر بھی روتا ہے, باپ مرنے پر بھی. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ماں اگر مر گئی تو باپ ماں کا آلٹرنیٹ ہے, نا 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 بھائی, ماں سے جو محبت چاہیے تھی وہ باپ سے. دیکھو گرمی بہت ٹائٹ ہو رہی ہے, منہ سے بولنا ہے آپ لوگوں نے. جو محبت ماں سے چاہیے وہ باپ سے نہیں ملتی, جو باپ سے چاہیے وہ ماں سے نہیں ملتی, تبھی تو روتے ہیں. جو بھائی سے چاہیے وہ بہن سے نہیں ملتی, جو بہن سے چاہیے وہ بھائی سے نہیں ملتی, جو بیٹے سے چاہیے وہ بیٹی سے نہیں ملتی, جو بیٹی سے چاہیے وہ بیٹے سے نہیں ملتی, جو پوتے نواسوں سے چاہیے خدا کی قسم وہ بیٹے بیٹیوں سے نہیں ملتی. انگریز کے فیملی پلاننگ نے بیڑا غرق کر دیا. فیملی پلاننگ والے جو ہمارے یہاں نعرے لگا رہے ہیں نا, فیمنسٹ قسم کی عورتیں, ہم کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کا بھی ابھی بڑے سمجھدار ڈاکٹر ہیں, انہوں نے بھی یہی چلایا ہوا ہے کہ عورتیں بچے پیدا کرنے کی مشین بنایا ہوا ہے. فطرت نے عورت کے ذمے کام لگایا اولاد بڑھانا, اور مرد کے ذمے کمانا. جب کوئی کہا کرے نا عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, آپ بولو مرد بھی کمانے کی مشین نہیں ہے. ہم بھی 1 سال تک بغیر کمائے بیٹھیں گے, جاؤ گورنمنٹ کھلائے ہمیں, ہم کو کمانے کی مشین ہے. ہر ایک کی اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں. عورت کو گھر کے لیے بنایا ہے, مرد کو گھر سے باہر کے لیے بنایا ہے. ایسے ایسے فلسفی آ رہے ہیں نا ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اسکالر اور بڑی ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے سارے افلاطون اور بقراط یہی ہیں. باتیں بالکل A to Z غلط ہوتی ہیں ان کی. یہ وہ لوگ ہیں جو وحی کی تعلیمات, خدائی تعلیمات کے بغیر اپنی کھوپڑی استعمال کرتے ہیں. جیسے وہ گمراہ ہوئے یہ بھی اسی گمراہ, یہ شراب کباب کی طرف لے جائیں گے آپ کو ان فیوچر. ایک افلاطون نے کہا کہ خواتین کو جاب دلاؤ, شوہر اگر مر گیا تو بیچاری روڈ پہ آ جاتی ہیں, پہلے سے ان کو کوئی ایسا ہنر سکھاؤ. یعنی ہنر سکھانے کے تو ہم بھی قائل ہیں, آپ ان کو سکھائیں جو بھی سکھا سکتے ہیں گھر بیٹھے ہنر. ہم گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلنے کے قائل بولو نہیں ہے. خاندانی نظام تباہ ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں اگر شوہر مر گیا تو بیچاری کا کیا ہوگا, کہیں اور شادی کرے گی وہ. اس لیے 2-3 شادیوں کو پروموٹ کرو تاکہ فوراً رشتہ ہو اس کا کہیں, یہ نیچرل ہے. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک آدمی 2 شادیاں کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو 2 عورتوں کو بیوہ کرے گا, اس سے بہتر وہ نہیں ہے جو ایک کرے تاکہ نقصان ہو تو ایک کا ہو. میں نے کہا ایک کو اگر ہم پروموٹ کریں گے نا ایک شادی کو اس بیس پہ, تو مرتے تو ایک والے بھی ہیں, ایک کا کیا ہوگا. شادی ہو جاتی ہے اس ایک کی آرام سے, بولو نا. برباد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں طلاق اور بیوہ عورت. میں نے کہا ہم صحابہ کی طرف جاتے ہیں, وہاں تو ایک ایک وقت میں 4 عورتیں بیوہ ہوئی ہیں.
جعفر طیار شہید ہوئے جوانی میں, 4 عورتیں بیوہ ہوئی ہیں, کوئی دوبارہ شادی کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا. پہلے جعفر طیار کفالت کر رہے تھے, جب وہ بیوہ ہوئی ہیں تو ان کی عدت کے بعد 20 رشتے آئے ہیں ان کے لیے, 20 رشتے. کیونکہ سوسائٹی میں ہر مرد نے 2-3 جب رکھی ہوئی ہوتی ہے تو عورت مارکیٹ سے شارٹ, شادی کے لیے عورت نہیں ملتی اتنے آرام سے. انسان انتظار کرتے کوئی بیوہ ہو تو میں پیغام بھیجوں. یہ نیچرل ہے اسلام کا بتایا ہوا. اور جو ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ ہمیں کہہ رہے ہیں عورتیں جاب کریں تاکہ میاں مر جائے تو کمائیں, اس سے اندر کا نظام تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب عورت جاب کرے گی گھر میں عورت کی کمائی آئے گی, مرد کو عورت کے منہ کی کمائی کی عادت پڑے گی, مرد اپاہج ہوگا. فلپائن میں یہی ہوا ہے, عورتوں کو انہوں نے گھروں سے نکالا, کماؤ, مردوں پہ بوجھ نہ بنو, مردوں کی دسترس سے آزاد نکلو, آزاد ہو. کیونکہ جب مرد کمائے گا عورت کھائے گی تو عورت باؤنڈ ہوگی کس کی اطاعت پہ. ابھی میں اسپیڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, جب تھوڑا سا مکمل کر لوں میں اس کو. آج کل فیمنسٹ عورتیں اور ہمارے سیکولر لبرل لوگ جو خواتین کے حقوق کے بڑے علمبردار سمجھے جاتے ہیں, وہ خواتین کو سکھا رہے ہیں کہ کیوں مرد کی آمدن پہ ڈیپینڈ کر رہی ہو, مرد کا کھاؤ گی تو سنو گی کس کی, پھر مرد کی سنو گی. جس کا کھاتا ہے اسی کی بولی بولتا ہے نا. تو آج کل ہمارے جو لبرل لوگ ہیں کہہ رہے ہیں عورت کو مرد کا مت کھاؤ, خود پڑھو, خود جاب کرو, تاکہ میاں جب بولے نا چائے بناؤ بولو اپنا کھاتی ہوں اپنا کماتی ہوں, تیرے باپ کی نوکر نہیں ہوں کہ تیرے لیے چائے بناؤں. یہ وہی آزادی ہے جو گورے نے دلائی, جس کا نتیجہ کتے. نتیجہ کیا نکلا ابھی میں اس کتوں تک پہنچاتا ہوں آپ کو کہ کیسے کتے تک پہنچو گے. سوال پیدا ہوتا ہے عورت کا جاب سے کتے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ عورت جب جاب کرے گی تو اس کا کتے سے کوئی تعلق ہے؟ تو کتوں کی جاب تھوڑی کر رہی ہے, وہ کتے تھوڑی بیچ رہی ہے. میں آپ کو لاتا ہوں کتوں تک, کیسے کتوں تک آپ کا انجام ہوگا. وہ انجام یہ ہوگا کہ جب وہ جاب کرے گی, سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا, کچھ مجبوری میں کر رہی ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے, ان کے گھر بھی اچھے چل رہے ہیں, میاں بیوی محبت بھی ہے, لیکن یہ کوئی لا اور اصول اور ضابطہ نہیں بنایا جا سکتا اس کو. تو جب وہ جاب کرے گی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی, مرد کی محتاج بولو نہیں رہے گی, وہ اپنا کما رہی ہے, میاں اپنا کما رہا ہے, تو میاں بیوی کا ریلیشن سوائے سیکس کے کچھ بھی نہیں رہے گا. سمجھتے ہو؟ اور پھر مردوں کو عادت پڑے گی کہ یار جب پھر, کیونکہ ضرورت عورت کو بھی آدمی کی ہے ایز اے فیمیل, فیمیل ہونے کے ناطے اس کو بھی میل چاہیے. تو وہ والا میل اس کو نہیں ملے گا جو اس کی زندگی بھر کی ذمہ داریاں اٹھائے, اس کی اولاد کے اسکول کی فیسیں, خرچے, گیس بجلی کا بل, یہ ذمہ دار مرد اس کو نہیں ملے گا. ہر عورت جاب کر رہی ہے تو مرد کہے گا مجھے وہ چاہیے جو گھر چلانے میں میرا ساتھ دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب وہ ساتھ دے گی گھر چلانے میں, اطاعت نہیں کرے گی وہ. آپ جب دیکھیں گے نا ہمارا دوست وسیم بھائی, وہ گیس کا بل بھی دے رہا ہے, بجلی کا بل بھی دے رہا ہے, گدھا بنا ہوا ہے, اور میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بیوی چائے بھی اپنے پیسوں سے خود بناتی ہے, تو میرے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں. تو پھر آپ وسیم کو تانے دو گے, ابے تو اتنا کچھ کر کے جس کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ تیری بیوی تیری اطاعت کر لیتی ہے, تو کیا ہو گیا اس میں؟ کون سا, کیونکہ خرچہ اٹھانا زیادہ مشکل کام ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ عورت کا شوہر کی اطاعت کرنے سے مرد کو اتنے بینیفٹس نہیں حاصل ہو جاتے جتنا وہ اس پہ خرچہ کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنا ملازم رکھتے ہو, کیا اتنا خرچہ کرتے ہو جتنا کام لیتے ہو؟ صرف ایک مخصوص سیلری دیتے ہو, ساری زندگی کی اس کی رسپانسبلٹی آپ کی نہیں ہوتی ہے. یہاں تو آپ کی رسپانسبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ خرچہ سے تعلق نہیں ہے. جب رخصت ہو کے لڑکی آپ کے گھر آئے گی تو بھائی اب جینا مرنا آپ پر ہے, اس کے بھی اولاد پر بھی, اس کے آگے اولادوں کی شادیاں, پھر دامادوں کے ٹینشن ہے, وہ ساری آپ نے اٹھانی ہے. اور اس کو صرف اتنا پابند کیا جا رہا ہے کہ جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت کرو, لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے آزادی چاہیے. تو ٹھیک ہے آزادی مل جائے گی عورت کو, لیکن میاں بیوی کا ریلیشن بولو ایسی کی تیسی. مرد ایز اے انسٹرومنٹ عورت کو استعمال کرے گا. سمجھتے ہو انسٹرومنٹ؟ سمجھتے ہو؟ ایز اے ایک خواہش پوری کرنے کا آلہ.
جو اس کی ایک ڈیزائرز پوری کرے بس. اور جب وہ دیکھے گا میری گھر میں چلتی نہیں ہے تو وہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ بیوی میں اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق نہیں ہوتا. نہ یہ میری مرضی سے مجھے اولاد دیتی ہے, اس کی جب مرضی ہوگی تو بچہ پیدا کرے گی, نہیں ہوگی تو نہیں کرے گی. نہ یہ میری اطاعت کرتی ہے تو ٹھیک ہے بھائی, جو کالج میں میری گرل فرینڈ تھی جسمانی ضرورت اس سے بھی پوری ہو جاتی تھی, بیوی سے بھی پوری ہو جاتی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. گورے بھی رہتے ہیں میاں بیوی ایک گھر میں, ایسے رہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے یا میاں بیوی ہے, ان کا کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ کاغذ میں لکھا ہوتا ہے وائف ہے اور گرل فرینڈ کا کوئی کاغذ نہیں ہوتا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. پھر میاں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ انجینئر علی مرزا نے عورتوں کو بھی خلا کا حق دے دیا ہے, حالانکہ کسی مذہب میں نہیں ہے, شیعہ میں بھی نہیں ہے, اور لبرل طبقہ بھی دیتا ہے, تو کسی بھی وقت مارکیٹ سے چھانٹ بھی ہو سکتی. اسے وسیم زیادہ اچھا لگا یہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی, اسے غفار پسند آ گیا یہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی, اور آج میں نے اس پہ اوپر خرچ کیا, کیا بھروسہ کل یہ میرے ساتھ رہے یا نہ رہے, بڑھاپے میں میرا سہارا بنے نہ بنے. ابھی تو ہمیں پتا ہوتا ہے نا بھائی, آئی اپنی مرضی سے, جائے گی کس کی مرضی سے, بولو ہماری مرضی سے. آپ کو پتا ہے عدالتوں میں جب سے عورت کو خلا کا حق دیا ہے نا, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مرد جذباتی ہوتے ہیں, جلی طلاقیں دے کے نکاح ختم کرتے ہیں, یہ گراؤنڈ ریئلٹی کے بالکل خلاف ہے. آپ کے جو وکلا ہیں نا جو مذہبی نہیں ہیں, ان سے معلومات لی ہیں میں نے, جب سے عورت کو طلاق کا حق دیا ہے نا عدالتوں نے, خواتین کی طرف سے طلاق کے مطالبوں کا ریشو زیادہ ہے مردوں کی نسبت. سب مردوں کی بات نہیں کر رہا, ہمارے ہاں مردوں میں میجورٹی گھر بسانے والی ہے. مرد کو پتا ہوتا ہے, مرد کو عورت میں دلچسپی نہ بھی ہو پھر بھی وہ حتی الامکان, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, حتی الامکان آخری دم تک اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے. حالانکہ اس کے لیے چھوڑنا بہت آسان ہے, کنٹرول کرتا ہے وہ. لیکن جب عورت کو یہ ہے نا میں نے نہیں رہنا, تو سب کی بات نہیں کر رہا, اگر مجبوری ہوگی تو رہے گی وہ, کہ بھئی میں کہاں جاؤں گی, دھکے کھاؤں گی. مجبوری نہیں ہے تو میجورٹی خواتین کی مرد کو چھوڑنے میں دیر نہیں لگاتی. بہت سی وفادار بھی ہیں, انہوں نے برداشت کیا ہے, وفا کی ہے, ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جا سکتا. تو جب آپ پیرالل حقوق دے دیں گے, دونوں کو سیم کر دیں گے, تو مرد عورت کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرے گا. وہ کہے گا بھائی زیادہ دل ول لگانے کی, دل دینے کی ضرورت نہیں ہے, بچے بھی پیدا نہ کرو, کوئی بھروسہ نہیں ہے کل ڈیورس لے کے غائب ہو گئی مارکیٹ سے, اطاعت وطاعت تو ہے نہیں, چھوڑنے میں بھی جلدی کرے گا وہ, تو بچے کہاں جائیں گے, دو ٹکڑوں میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے. بس انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرو, لائف کو, ٹائم کو پاس کرو. پھر جب نسل رکے گی تو پھر ظاہر ہے انسان اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا ہے, انسان کو وحشت دور کرنے کے لیے انسان چاہیے. پتہ ہے انسان کا لفظ عربی میں انسیت سے نکلا ہے, بلکہ انسیت کا لفظ انسان سے نکلا ہے. انسیت کہتے ہیں نا, انسیت کی کا اپوزٹ ہے وحشت. بھائی تعرف الاشیاء باضدادها, عربی میں بلکہ ہر زبان میں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی اپوزٹ سے سمجھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا بھائی, وائٹ کا کی اپوزٹ کیا ہے, بلیک. بہادر کی اپوزٹ کیا ہے, بزدل. خوبصورت کی اپوزٹ کیا ہے, بدصورت. ٹھنڈے کی گرم. تو بالکل الٹ کو الٹ کر لو تو سیم چیز نکل آتی ہے. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو کہ میں کیا مثال دے رہا تھا, ادھر کدھر سے بات چلی گئی. ہاں, انسیت جو ہے نا, انسیت یہ اپوزٹ ہے وحشت کی. وحشت کسے کہتے ہیں, وحشی جانور پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں, وحشی, جنہیں دیکھ کے انسان کو وحشت ہو. جہاں کوئی نہ ہو وحشت کہتے ہیں, اکیلا بیٹھا ہوا ہے, قبر میں ڈر کیوں لگتا ہے یار, اکیلے لوگ سلیں رکھ کے چلے جائیں گے, اندھیرا ہوگا, تو نا وحشت ہے. قبرستان میں انسیت ہوتی ہے یا وحشت ہوتی ہے, بولو نا, وحشت. تو وحشت کا الٹ ہے انسیت. انسیت انس سے نکلا ہے, انس کہتے ہیں انسان کو, انسان بھی انس سے ہی نکلا ہے. انسی کا لفظ بھی قرآن میں وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا, انسی کی جماعتی اناسیہ. اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور بہت سارے انسانوں کو پلایا. وَأَنَاسِيَّ
کثیرا. انسیون کی جمع اناسی, تو عربی میں انسی کہتے ہیں انسان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وجہ کیا ہے کہ اس سے انسان کو انسیت ہوتی ہے. انسان کی وحشت کتے دور نہیں کرتے, انسان کی وحشت کون دور کرتا ہے؟ انسان دور کرتے ہیں. تو اللہ نے انسان کو تنہا پیدا نہیں کیا, اللہ نے انسان کی وحشت دور کرنے کے لیے, اللہ کہتے ہیں میں نے دو انتظام تو کیے ہی ہیں. جب پیدا ہوتے ہو نسبا و صہرا, ایک نسب والا ایک سسرال والا خاندان دیا, نسب میں 2 ددیال ننیال, تو یہ 3 خاندان مل کے انسان کی وحشت دور کرتے ہیں, ددیال والا, ننیال والا, سسرال والا. تو جب آپ کے ہاں نکاح ختم ہوگا, بچے پیدا ہونے بند ہوں گے, تو ددیال بھی مارکیٹ سے شارٹ, ننیال میں صرف ایک اماں رہ جائے گی, اور سسرال بھی مارکیٹ سے شارٹ. تو پھر ایک عدد اماں آپ کی کیا وحشت دور کرے گی, اور اس اماں کو بھی اکیلے چھوڑ دو گے آپ, جو کہ چھوڑ رہے ہیں وہ لوگ. یہ تو گورے کا بس نہیں چل رہا, ایک اماں لے کے گھوم رہا ہوتا ہے وہ, کیونکہ اس نے تو پیدا کیا اس کو, ورنہ وہ کسی طرح ماں سے بھی جان چھوڑائے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو وحشت ہوگی, اور وحشت ڈپریشن دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے یا ڈپریشن کا ذریعہ بنتی ہے؟ بولو نا. یہ وجہ ہے جو انتہائی ترقی کے باوجود ان ملکوں میں ڈپریشن کا سبب, ڈپریشن ہم سے کئی گنا زیادہ ہے, حالانکہ ڈپریشن کا کوئی سبب نہیں ہے وہاں پہ. اور ہمارے یہاں ڈپریشن کے اتنے اسباب کے باوجود بھی ان ملکوں کی نسبت ڈپریشن کم ہے, کیونکہ ڈپریشن دور کرنے کا ایک پاورفل سبب ہمارے یہاں موجود ہے. ہمارے یہاں ڈپریشن کے بہت سارے اسباب ہیں, وہ ہم سب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں. ہمارے یہاں ڈپریشن دور کرنے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ میں جب امریکہ جیسے, پاناما جیسے صاف ستھرے ملک سے آیا, تو ہمارے دوست امریکہ سے ہمارے دوست کا فون آیا, مفتی صاحب اپنی گلی میں جب داخل ہوئے تو کیسا منظر تھا. میں نے کہا جب میں گلی میں داخل ہوا تو ہمارے گھر کے تھوڑا سا سائڈ پہ ایک گٹر ہے, اس کا مال باہر رکھا ہوا تھا میرے استقبال میں. آپ کہہ سکتے ہیں نیا نیا صاف ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے میرے استقبال میں صاف کیا ہوا, ابھی نہ لگ رہا تھا 1 ہفتہ پرانا ہے. بھنگی نے وہ نکال کے باہر رکھا, اب تک وہ وہیں پڑا ہوا ہے. خودکشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کی, میں نے نہیں کی, کیونکہ ترازو کے اس پلڑے میں ہم نے ڈپریشن کا یہ سبب لا کے رکھ دیا کہ میں جب آیا اتنے صاف ملک سے تو مال ملادہ پڑا ہوا تھا, یہ میں نے رکھ دیا, اس سے مجھے تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی. دوسرا سبب انتہائی شدید گرمی, ہم ٹھنڈے ملک سے آ رہے ہیں, ایسی گرمی کے پسینے نکل رہے ہیں, صحیح ہے نا. یہ ڈپریشن کا دوسرا سبب, یہ بھی ترازو کے ایک پلڑے میں, گورے کے پاس یہ نہیں ہے. تیسرا دھول مٹی, ہماری گلی میں سڑک کے 2-4 ٹھپے لگے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں کہیں, آپ دیکھیں پورے علاقہ کراچی میں یہی حال ہے. تو کل تو میں دیکھ رہا تھا سڑک, ایسا تو نہیں مجھے وہم ہے کہ یہاں سڑک ہے, بعض دفعہ وہم ہوتا ہے سڑک ہوتی ہی نہیں, ہم پھر میں نے دیکھا نہیں کہیں کہیں قائد اعظم کے دور کے سڑک کے کچھ نشانات باقی ہیں. میرا کسی ریلیٹو کے یہاں جانا ہوا تو اتنے اسپیڈ بریکر راستے میں, میں نے کہا یار اسپیڈ بریکر زیادہ ہیں, سڑک کم ہے. کوئی اسپیڈ بریکر کا بھی قانون نہیں ہے, جو منہ میں آتا ہے سڑک پہ اسپیڈ بریکر بنا دیتا ہے یار, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وہ اسپیڈ بریکر بھی ٹینشن کا ایک سبب ہے, وہ بھی آپ نے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا. تیسرا گرد مٹی دھول غبار اتنی ہے, وہ بھی آپ نے ترازو کے ایک پلڑے میں, بولو نا, رکھ دیا. چوتھا پھر اطلاع ملی کہ بھائی بہت ساری ٹینشن ہے, کیا بتاؤں میں, کچھ تو ہمارے بہت قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ بہت ہی بڑی ٹینشن تھی. خیر وہ بھی ترازو میں ایک پلڑے میں آپ نے رکھ لی. تو اب یہ ساری ٹینشنیں ترازو کے ایک پلڑے میں, یہ کوانٹٹی کے اعتبار سے انگریزوں کی ٹینشنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. انگریز کے پاس ان میں سے کوئی ٹینشن, ان کے قریبی ریلیٹیو ہی نہیں ہوتے, تو انتقال کہاں سے ہوگا؟ ہوتا ہے کوئی, ہوتے ہیں ان کے بھی, اتنے نہیں ہے لیکن تھوڑے بہت, زیادہ ہے وہ نہیں, بس تھوڑا سا. اور ان کو کون سا جنازہ کفن دفن, خبر ملی ہو گیا, چلو اللہ مغفرت کرے بھی نہیں, کوئی کہہ دیتا ہے, کوئی نہیں کہتا.
تو سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی کہ اتنی ٹینشنوں کے باوجود مرا کیوں نہیں میں ابھی تک؟ مرا کیوں نہیں؟ اور گورے کے پاس ان میں سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن جب ہم گورے کے اور اپنے ترازو کے پلڑے کو لاتے ہیں نا تو ہمارے پاس خوشی کا ایک ایسا سبب ہوتا ہے جو ان تمام پلڑوں پر بھاری ہو جاتا ہے، وہ ہے ریلیشن۔ یہاں ہمیں محبت ملتی ہے، بچے انتظار میں، دوست احباب بھائی صاحب ملنے کے لیے آ رہے ہیں، بہنوں کی طرف سے دعوت ہو رہی ہے، اور دوست جو محبت یہاں دیتے ہیں گورے کو وہ محبت نہیں ملتی دوستوں سے، کیونکہ مادہ پرستی اتنی پھیلا دی ہے کہ ریلیشن صرف گورنمنٹ سے ہے، آپس میں نہیں ہے۔ ہاں ایماندار ہوتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے۔ ہمارے یہاں دھوکے والی بھی ایک آپ ٹینشن ڈال لیں ترازو میں، ایسی بہت ساری نکلیں گی، لیکن آپ کو محبتیں بھی ملتی ہیں بھائی، سمجھتے ہو؟ اب گورے کی میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، گورے کے پاس کیا کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایک ٹینشن ہے، نہ اس کے باپ کا پتا، نہ اس کے بھائی کا پتا، نہ اس کے بچوں کا پتا۔ پارک میں ہم نے 1:30 بجے کوئی لڑکی اکیلی بیٹھی ہوئی دیکھی، آپ کہیں مفتی صاحب آپ 1:30 بجے پارک میں کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ لوگ کلپ بنا دیتے ہیں، میرا بیان ہوا تھا لیٹ، اس کے بعد کھانا ہوا لیٹ، تو اتنا جب کچھ لیٹ ہوگا تو اگر میں لیٹ جاتا تو لیٹ جاتا ہمیشہ کے لیے، تو ایسی صورت میں مجھے پارک میں واک کرنی پڑتی ہے کہ اتنا ٹھوسا ہے تو اس کو نیچے تو اتارو، اور وہ ٹھوسواتے بھی لوگ زبردستی ہیں۔ تو ہم چلے گئے 1:30 بجے، تو بیٹھی ہوئی ہیں کوئی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہوئی، کوئی ادھر لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ابے ان کا باپ نہیں ہے، ان کی ماں نہیں ہے، 1:30 بجے کیا کر رہے ہیں؟ تو بھائی ابا ہے پوچھنے کے مجاز نہیں، وہ بیٹی کو کہہ نہیں سکتے بیٹا 1:30 بجے پارک میں کیا کر رہی ہے؟ ریلیشن گیا تیل لینے، یہ ریلیشن ہے باپ بیٹی کا یار، ہے بھائی؟ کیا زندگی ہے یار، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو ماں باپ بولیں گے نا بچے پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اب یہ جو ٹینشن ہے نا میرے بھائی گورے کی، ایک ٹینشن کی ریلیشن نہیں ہے، یہ ٹینشن ہماری گٹر کو ڈھکنوں والی اور استقبال کے لیے جو گوبر سامنے رکھا ہوا ہے، ان ٹینشنوں سے یہ ٹینشن وزن میں کیا ہے بولو؟ بہت بھاری ہے، جس نے ان کی زندگی سے ان کی لائف کا مزہ کرکرا کر دیا ہے۔ تبھی ان کو سکون کے لیے شراب چاہیے، عورت چاہیے، نائٹ کلب چاہیے، اور لگژری لائف چاہیے، وہ اس گرمی میں مر جائیں۔ جب کوئی گورا یہاں آ کے دیکھے ڈھکن لیس گٹر ہے، وہ اسی میں خودکشی کر دے گا، اس کو وہاں سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم پاگل نہیں ہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یہ جو لبرل ڈاکٹرز ہیں ان کی باتوں میں مت آؤ، یہ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے، عورت بھی کمائے جیسے مرد کماتا ہے، دونوں کی آمدن گھر میں آئے گی تو گھر چلے گا، اور عورت کوئی مرد کے تابع نہیں ہے، تابع عورت کو بھی مرد کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مرد کو عورت کی۔ دنیا میں کوئی بھی یہ ریلیشن ختم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا بنایا ہوا ریلیشن ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ مرد عورت سے فزیکل ریلیشن کرے گا، شادی بھی کر لے گا کاغذ کی حد تک جیسے گورے کر لیتے ہیں، باقی کوئی ریلیشن نہیں ہوگا۔ اور پھر جب نہیں ہوگا تو اولاد نہیں ہوگی، جب اولاد نہیں ہوگی تو پھر بہویں، داماد، پوتے، نواسے سب مارکیٹ سے شارٹ، تو تنہائی تو دور کرنی ہے نا۔ پھر اس کے لیے ایک وفادار چیز اللہ نے پیدا کی ہے جسے کہا جاتا ہے کتا، جو ہمارے ہاں ایک گالی ہے، لیکن چونکہ وہ ہوتا وفادار ہے، جتنی بھی کتے جیسی حرکتیں کر لے وہ دم بہرحال ہلاتا ہے۔ تو گورے کو دم ہلانے والا، اطاعت کرنے والی نہ بیوی نظر آئی، بیوی اطاعت نہیں کرتی، نہ اولاد نظر آئی کہ وہ اطاعت کرے گی، سب آزاد ہیں۔ تو اس نے دیکھا بھائی مجھے کوئی تو ایسا چاہیے نا جو میری مان کے چلے۔ دیکھو عورت شوہر کی جب اطاعت کرتی ہے نا، یہ اس کی نیچر ہے۔ عورت کو پتا ہے مرد کو اللہ نے برتر بنایا ہے، وہ اس اطاعت میں ذلت محسوس نہیں کرتی، فخر محسوس کرتی ہے کہ یہ کوئی گلی محلے کا آدمی تھوڑی، تو میرا ہسبینڈ ہے، میرے بچوں کا باپ ہے۔ دو بھی شریف عورت ہوگی نا، عزت دار عورت ہوگی، اس کو اپنے شوہر کی اطاعت میں مزہ آئے گا، خوش کرنے میں مزہ آئے گا اس کو۔ آپ نے اس کو مرد کی اطاعت سے نکال کے اس کو آزاد نہیں کیا، اس کی نیچر کے خلاف اس کو بغاوت پہ مجبور کیا ہے۔
انسان کو اپنے سے کمتر کی اطاعت یا اپنے برابر کی اطاعت میں ذلت محسوس ہوتی ہے, اپنے سے برتر کی اطاعت میں ذلت محسوس نہیں ہوتی. وہ باس ہے بھائی تمہارا, دفتروں میں باس کی اطاعت کرتی ہو کہ نہیں کرتی ہو؟ ایئر ہوسٹس کو تو میں آج کل صبح شام میرے سفر بہت ہو رہے ہیں نا, لمبے لمبے ایئر ہوسٹس ایسے روبوٹ کی طرح آ رہی جا رہی ہیں, سر واٹ کیا چاہیے آپ کو, اور بار بار یہ میرے کہنے پر اطاعت کر رہی ہے. نہیں آ رہی سمجھ دوبارہ سے. ہر مثال کو نا تمیز سے جب تک ایکسپلین نہ کیا جائے اس وقت تک کھوپڑی میں مثال بیٹھتی نہیں ہے. یہ مثال کینسل ہو گئی دوبارہ سے, جلدی میں بتانے والی نہیں. دیکھو ہم جہازوں میں لمبے لمبے سفر کرتے ہیں, ابھی 15 گھنٹے کی بھی ہم نے فلائٹ میں سفر کیا ہے. ایئر ہوسٹس نہیں تھکتی, جو اس کا ٹائم ہے ڈیوٹی کا. ہاں اتنی لمبی فلائٹ میں ان کو ٹائم دیا جاتا ہے, عملہ بدلا جاتا ہے, لیکن جو ٹائم بتا دیا اس پہ جتنا بھی جہاز کا عملہ ہے ایک دم فریش. ان کو یہ بھی اجازت نہیں ہے نیند سے اٹھ کے آ جاؤ. جیسے گھر میں تو بعض دفعہ بیگم نیند سے اٹھی ہے, پراٹھا بنایا اور اس کو دیکھ کے آپ کا منہ پراٹھے جیسا ہو گیا نا, غصے میں کیا رہی, کیونکہ وہ بھی ابھی نیند سے اٹھی ہے, وہ غصے میں ہے. اس کو اجازت ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی اب بچوں کے لیے ناشتہ بنانا ہے, آپ کے لیے بنانا ہے, تو ابھی میرا موڈ صحیح نہیں ہے, وہ بنا لیا اتنا کافی ہے, ورنہ یہی پراٹھا یہی پیڑا آپ کے منہ پہ آ کے بھی لگ سکتا ہے. ایئر ہوسٹس کی اطاعت بیوی جیسی نہیں ہے, بیوی سے کئی گنا بولو زیادہ, بہت زیادہ. اب اس کی زندگی کو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یار بیویاں گھروں میں غلام بنی ہوئی ہیں, یہ اپنا کماتی ہے, اپنا کھاتی ہے, یہ اپنے شوہر کی اطاعت نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ مرد کی دسترس سے کیا ہے, آزاد. اس کا ہسبینڈ اسے کہے گا چائے بناؤ تو یہ غریب عورت کی طرح مجبور نہیں ہے کہ میں نے نہیں بنائی تو میرا میاں غصہ کرے گا, لڑائیاں ہو کے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی. نا 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 نا, یہ کہے گی چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو, تیرے باپ کے نوکر. ابے منہ سے پھوٹ لو نا جملہ, تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہے, چھوڑنا ہے چھوڑ دو ایسی کی تیسی. تو ہمارا لبرل طبقہ اور فیمنسٹ عورتیں کہتی ہیں یہ ہے آزادی, اور یہ مولوی لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں, سجدے کی اجازت ہوتی تو میاں کو کہتا, عورت کو کہتا میاں کو سجدہ کرے. یہ الو بنا رہے ہیں, غلام بنا رہے ہیں عورتوں کو, منجن بیچ رہے ہیں عورت کی آزادی, عورت کے حقوق کے نام پہ. یہ ہے آزادی. بتاؤ اس کا میاں اس کو یرغمال بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں. تو یہ آزادی, اس کی مرضی, ایک بچہ پیدا کرے, 2 کرے, نہیں بھی کرے. غریب عورت بیچاری وہ بعض دفعہ نہیں پیدا ہو رہا تو اس پہ طلاق ہوتی ہے, اس پہ غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے. ہم ظالم مردوں کی بات نہیں کر رہے, لیکن چند ظالموں کی خاطر آپ پورا سسٹم ہی چینج کر دو, یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی, یہ کہاں کی عقل مندی ہے. تو اب کیا ہوا کہ جی وہ جو ایئر ہوسٹس ہے نا, آپ نے کہا کہ یار کی کتنی اچھی سیلری اس کی, اور کتنا زبردست اس کا, یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پیسے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کو بینیفٹس ملتے ہیں. تو یہ مرد سے آزاد ہو گئی. اور بھائی جان یہ مرد سے آزاد نہیں ہوئی ہے, یہ ایسی غلام ہے بیچاری کہ ایسی بیوی غلام نہیں ہوتی. عورت جو خدمت کرتی ہے اپنے شوہر کی, جس نے پوری زندگی اس سے وفا کا عہد کیا ہے. ہم وفادار میاں ہی کی بات کر رہے ہیں, جو میاں بیسک حقوق ادا نہ کریں تو ان کی تو اطاعت لازم نہیں ہے نا. ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں, میاں سے وہ میاں مراد ہے جو اپنے بیسک حقوق ادا کر رہا ہو, وہ اس کی اطاعت کر رہی ہے. اور اس میں وہ اتنی پابند نہیں ہوتی کہ 8 بجے کا مطلب 8 بجے ہے, اس کا موڈ بھی صحیح ہو. اور اس کے ایئر ہوسٹس کو جب 8 بجے اٹھتی ہے نا, جو اس کا ٹائم ہے, تو 8 بجے اٹھنے کے بعد ایسے ہی منہ نکال کے سامنے نہیں آ جائے گی کیا چاہیے آپ کو, منہ بھی دھلا بنا ہو اور سول ڈریس میں ہی آ جائے, کہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی دیکھ کے بے ہوش ہو جائے. بیگم کے حالات تو کبھی اچھے ہوتے ہیں, کبھی موڈ آف ہوتا ہے, چائے بنا دے گی, یوں کر کے رکھ کے چلی جائے گی, آدمی کہے گا چلو مل گئی, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تھوڑا سا ڈانٹے گا تو آگے سے بھی رپلائی ہو جائے گا تھوڑا سا. ایئر ہوسٹس کا ایسا نہیں ہے. وہ جب 8 بجے اس کا ٹائم ہے اٹھنے کا, اگر جہاز میں جیسے ان کے وہ ہوتے ہیں نا, جتنے بھی کریو ہے جہاز کا عملہ ہے, ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے بھائی اتنے بجے, مرد ہو یا عورت ہو, چاہے سب پابند. تو منہ اٹھا کے نہیں آ جانا, آپ کو 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے, چہرہ فریش کرنا ہے, میک اپ وغیرہ جو بھی ایک ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ کرنا ہے. اور جو مرد ہیں ان کو بھی شیو ویو وغیرہ وغیرہ سب فٹ فاٹ ہو کے ٹھیک 8 بجے کا مطلب
ایسا لگے آپ سوئے ہیں ہی نہیں, آپ بالکل فریش ہیں, نیند سے اٹھے ہوئے کم از کم 2 گھنٹے آپ کو ہو گئے, ناشتہ واشتہ چائے وائے کر لی ہے, اس کے بعد آپ نے کسٹمر کے آگے جانا ہے. شوہر کی اطاعت نہیں ہو رہی, لیکن باس کی اطاعت شوہر سے زیادہ ہو رہی ہے. وہ آزاد کہاں ہو گئی میرے بھائی؟ نہیں ہے میرا خیال ہے بات. اور یہ جو کمپنی اس کا باس ہے, یہ اس کو وہ محبت پیسہ دیتا ہے, وہ محبت نہیں دیتا جو کہاں سے ملتی ہے, میاں سے ملتی ہے. عورتیں کہتی ہمیں تو میاں سے محبت ملی ہی نہیں ہے, مرے گا تو پتا چلے گا کتنی محبت تھی تمہیں. روتی کیوں ہے پھر 3 دن؟ باس کے مرنے پر کوئی روتا ہے بھائی؟ وہ تو جب ہے تو قدر نہیں ہو رہی نا. مرے گا, اللہ میاں نے کیوں کہہ دیا 4 مہینے 10 دن عدت ہے. باپ کے مرنے پر عدت نہیں ہے, اتنا لمبا سوگ نہیں ہے. بھائی کے مرنے پر سوگ نہیں ہے. صدر مملکت شہید ہو جائیں سوگ نہیں ہے اتنا لمبا. عورت کے لیے شوہر اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس خدا نے آسمان سے قانون نازل کیے, اس نے کہا اتنا بڑا نقصان کہ 4 مہینے 10 دن تک تو سوگ منائے گی. یہ ریلیشن ہے میرے بھائی, جس کو پیار سے ہسبینڈ کہا جاتا ہے. آج کل اس کو یہ سمجھا جاتا ہے, لیکن انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو وہ جو اتنا کر رہی ہے نا, بٹن دباؤ آ جائے گی, صرف پی آئی اے میں نہیں آتی بعض دفعہ. مجھے ایک بات بتاؤ, میں وہاں جا کے یہ کہوں کہ یار میں بٹن دباتا ہوں فوراً چائے آتی ہے, میں پانی منگواتا ہوں فوراً پانی آتا ہے, اور تھینک یو کہ اتنے اسٹائل میں آتا ہے نا, آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ایئر ہوسٹس کا اسٹائل شروع ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ یہ ماحول آپ کو گھر میں ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اب کوئی بے وقوف کہے یار میری بیوی کو دیکھو اور اس ایئر ہوسٹس کو دیکھو, کاش یہ میری بیوی ہوتی, تو یہ کہنا درست ہوگا؟ بھائی صاحب یہ اگر آپ کی بیوی ہوتی نا تو پھر یہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے, یہ نہیں آتے. شکر کرو تمہیں جو اللہ نے بیوی دی ہے. کیوں؟ جب تم مرو گے ایئر ہوسٹس نہیں روئے گی. روئے گی کون؟ تمہاری بیوی, تمہیں یاد کر کے. وہ تم سے محبت کرتی ہے کیونکہ تمہارا اس سے میرج کا ایک حلال ریلیشن ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے شیلٹر دینے والا کون ہے. بولو نا, یہ ہے میرا ہسبینڈ. کہیں میں جاتی ہوں تو نسبت کس کی طرف ہے؟ ایک فیملی والے کی عزت ہوتی ہے نا بھائی, فلاں کی وائف ہوں میں, عزت ہوتی ہے. اگر میاں کی عزت ہو, میاں ہی کوئی چرسی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے, تو اس سے تو شادی نہیں کرو نا. تو عزت کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نام ہوتا ہے, بچوں کا باپ ہے یہ. جہاں بچوں کا مجھے غم ہوگا اس کو بھی ہوگا. ہمارے یہاں کوئی نیا مہمان آتا ہے تو عورت کو پتا ہوتا ہے, جس عورت کی میں بات کر رہا ہوں, کہ میں بھی خوش ہوتی ہوں, میرا شوہر بھی خوش ہوتا ہے, دونوں مل کے پالتے ہیں. اس کا خاندان مجھے عزت اس لیے دے رہا ہے کہ میں ان کے خاندان کی فرد ہوں, میرا خاندان ان کو اس لیے عزت دے رہا ہے کہ یہ میرے خاندان کے فرد ہیں. 2 خاندان جوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں. یہ محبت آپ کو ایئر ہوسٹس سے نہیں ملے گی. وہ صرف اتنا کرے گی آپ کی خدمت کی, پھر آپ جب جانے لگے ہائی ہاؤ یو فائن, بس اس کے بعد آپ کا اس کا رشتہ ختم. تو اگر وہ بیوی کچھ کڑوی کثیری سنا لیتی ہے, آدمی کو چاہیے برداشت کر لے بھائی, کہ یار اس کے فائدے مجھے اس کی کڑواہٹ سے زیادہ مل رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح ایئر ہوسٹس بھی اگر بے وقوف بنے, اور جو فیمنسٹ عورتیں کہہ رہی ہیں ہمیں بے وقوف بنا رہی ہیں کہ دیکھو یہ عورت آزاد ہے, یہ اپنے شوہر کی اطاعت اس کے لیے ضروری نہیں ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے کیونکہ اپنا کماتی ہے. بھائی یہ شوہر کی اطاعت نہیں کرتی, لیکن شوہر سے کم درجے کا ایک رشتہ ہے, جو رشتہ ہی نہیں ہے, جو صرف مادیت پرستی کا, دولت کا رشتہ ہے, وہ ہے اس کے باس کا رشتہ. یہ شوہر کی اطاعت نہ کر کے آزاد نہیں ہوئی ہے, یہ اپنے باس کی غلام بن گئی ہے, جو شوہر سے اعلیٰ درجے کی غلامی ہے. کیونکہ شوہر اگر کہنا بیگم 8 بجے پراٹھا چاہیے, 8 کے 9 ہو سکتے ہیں, اور 8 بجے پراٹھا بناتے ہوئے منہ بھی اس کا پراٹھے جیسا بناؤ, اس میں کوئی اعتراض مرد کر نہیں سکتا کہ چلو کبھی موڈ صحیح ہوتا ہے کبھی. ایئر ہوسٹس کو جب آپ نے کہا نا 8 بجے پراٹھا چاہیے, تو یہ نہیں کہ پراٹھے والے منہ کے ساتھ آ جاؤ, منہ وہی چاہیے مجھے تو 1 گھنٹہ پہلے تھا.
تھکاوٹ کے آثار آپ کے چہرے پہ بولو نہیں ہونے چاہیے, بالکل فریش اسی سٹائل میں آنا ہے آپ نے. تو یہ اطاعت میری نہیں ہو رہی میرے بھائی, یہ باس کی ہو رہی ہے جو اس کو کیا دے رہا ہے, روکھڑا. تو آزادی وزادی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, نہ ہم آزاد ہیں نہ آپ آزاد ہیں, ہر آدمی کہیں نہ کہیں پابند ہوتا ہے. اب میں جامعۃ الرشید کا پابند ہوں, میں کہیں جاتا ہوں تو پہلے ان سے حضرت چھٹی دے دیں گے تو چلے جائیں گے, نہیں دیں گے تو نہیں جائیں گے, تو ہم آزاد ہیں کیا؟ لیکن ہم اس غلامی پہ فخر کرتے ہیں, یار ہمارے بڑے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لیے عورت کا نکاح ہم پلہ میں ہونا چاہیے, اس لیے شریعت نے کہا ہے, تاکہ وہ شوہر کو سر کا تاج سمجھے, اس سے کمتر میں شادی نہ ہو. کمتر میں شادی ہوگی تو وہ اطاعت پر ذہنی طور پہ آمادہ نہیں ہوگی. تبھی علماء نے بیان کیا ہے کہ عورت کی شادی جوڑ میں ہو. جوڑ کا مطلب جو ڈاکٹر لڑکی ہے میٹرک پاس, اس کا جوڑ نہیں ہے. جو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے 8ویں کا بھگوڑا, اس کا جوڑ نہیں ہے. تو اب یہ مسئلے کیسے حل ہوں؟ وہ مسئلے 2-3 شادیوں سے ہی حل ہو سکتے ہیں. مرد جب زیادہ شادیاں کریں گے تو عورت کے پاس سلیکشن آسان ہو جائے گی. اتنے لوگ نکاح کا پیغام بھیجیں گے تو اس کے لیے سلیکشن آسان, کیونکہ عورت کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی سوسائٹی میں, اور ڈیمانڈ بڑھنے سے ویلیو بڑھتی ہے. پھر مرد سلیکٹ نہیں کرے گا, عورت سلیکٹ کرے گی کہ مجھے یہ 8ویں کا بھگوڑا ہے یہاں نہیں کرنی, بلکہ مجھے وہاں کرنی ہے. تو اس لیے میں چیخ رہا ہوں کہ ان مسائل کا حل تعدد زوجات ہے. مرد زیادہ بیویاں رکھیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. جب زیادہ رکھیں گے تو عورت کی مانگ بڑھے گی نا سوسائٹی میں, پھر کوئی بیٹھے گی نہیں بغیر. وہ پھر کہے گی بھائی میں آپ سے کیوں کروں, میں وہاں سے جب دوسری بننا ہے تو میں آپ سے کی بھی بنوں, میں وہاں بنوں گی, میں اس کی سیکنڈ وائف بنوں گی. یہ صرف یک طرفہ کام تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ ہوا آپ 4 کر لو. اگلا بھی تو سوچے گا نا, تو اگلا آپ کو ترجیح نہیں دے گا. اگلا کہے گا اگر آپ کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں تو آپ کو ترجیح دی جائے گی, آپ کے سرخاب کے پر نہیں ہے تو 4 شادیاں اسلام میں آپ کے لیے ترغیبی عمل ہے. عورت کہے گی میرے لیے ترغیبی عمل نہیں ہے, میں اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھوں. اب سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ تو عورت کی زندگی شوہر کے ساتھ ہی ہے. ہاں, شوہر کی سلیکشن میں آسانی کر دو اور ایسا سسٹم بنا دو کہ عورت اپنے ہم پلہ میں نکاح کرے. اس کے لیے پیغامات اتنے آئے کہ سلیکشن عورت کا کام ہو. آج الٹا ہو گیا ہے, عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, مرد سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہاں نہیں کرنی میں نے وہاں کرنی, کیونکہ مرد کو پتا ہے میں 8ویں کا بھگوڑا ہوں. سوسائٹی میں رشتوں کی لڑکیوں کے لیے اتنی کمی ہے کہ مجھے ماسٹرز لڑکیاں بھی مل جائیں گی, اور مل رہی ہیں, مجبور ہو کے ماں باپ دے رہے ہیں. جو نہیں دے رہے پھر وہ لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں, جاب کرو بھائی کہاں سے کماؤ گے. تو یہ سسٹم ہی سارا کیا ہوا ہوا ہے, چینج ہوا ہوا ہے. یہ سسٹم نہیں ہے, یہ سسٹم ہے جو الیکشن میں ہوا تھا. خیر, تو کہاں سے کہاں ہم نکل گئے, لیکن اچھا ہے کچھ کام کی باتیں ہو گئی ہیں. کتے پہ لا رہا تھا نا میں. تو میرے بھائی اگر خواتین کی جاب کی ترغیب اسی طرح چلتی رہی تو میرے, اور کیونکہ مرد پھر وفا نہیں کرے گا, مرد وفا نہیں کرے گا. مرد جب عورت سے اطاعت ہی نہیں کرے گی تو کہے گا میں آدمی کس بات کا ہوں بھائی. پھر میں جب دونوں ہی سیم ہیں تو میں آدمی کس بات کا ہوں. پھر وہ جان چھڑانے کے چکر میں رہے گا. جب میں اپنا کماتا ہوں, عورت کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرے گا, ایک خواہش پوری کرنے کا ذریعہ. صحیح ہے نا. بیوی کا تو یہ تھوڑی ہوتا ہے جب بچے ہو جائیں تو بھائی عورت بوڑھی ہو جوان ہو, بھائی بچوں کی مائیں کہاں لے کے جاؤں گا اس کو میں. جب سے ہمارے یہاں فیملی پلاننگ ہے نا, بچے سمٹے, طلاق کا ریشو اسی حساب سے بڑا ہے, بڑھتا ہے ڈیورس کا ریشو اس سے. تو خدا کا واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کرو. نوجوانوں سے کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. بغاوت کرو اس سوسائٹی سے. بولو ابا کرے گا ہم 4 کرے گا, ایسی کی تیسی, نسل بھی بڑھائے گا ہم, اللہ پہ کیا کرے گا, توکل کرے گا. اور آج کل کے دور میں تو گناہوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے یہ. آپ کو پتا ہے آج ایک ڈاکٹر کی رپورٹ ہے, آج کی رپورٹ, وہ کوئی مذہبی ڈاکٹر نہیں ہے. یہ سب باتیں خواتین کے فیور میں کر رہا ہوں میں تاکہ ان کو اچھے رشتے ملیں. دوسری تیسری بیوی عورت بنتی ہے, مرد بنتا ہے. عورت اس لیے تو بنتی ہے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں, اس کو پتا ہے میں نے اس نہیں کی تو مجھے پھر کوئی مکھنچو ملے گا. آج کے ڈاکٹر کی رپورٹ ہے کہ اگر مرد صحت کا خیال رکھے, شوگر, بلڈ پریشر, وزن کو کنٹرول میں رکھے تو مرد بوڑھا نہیں ہوتا. یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ کس کی رپورٹ ہے؟
اور میں نے اپنے شیخ کا واقعہ سنایا تھا نا, 80 سال میں ان کے اولاد ہوئی, بعد میں پتہ چلا 90 سال میں ہوئی تھی شیخ کے والد صاحب. بلڈ پریشر, شوگر, اس پہ کنٹرول کر رکھے نا اگر مرد, تو مرد کے بڑھاپے کی کوئی ایج بولو ہے ہی. اور عورت کی 48 سال سے لے کے 58, اس میں لازمی اس کی جوانی نے ختم ہونا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ یار, جب وہ بیچاری بوڑھی ہو گئی, اس میں تو مردوں میں اب ڈیزائر رہی نہیں ہے, اس میں تو ہے نا عورت کی ڈیزائر. اس کو یا تو بم سے اڑا دو پھر اس کمبخت کو, نہ اس کو تم شادی کرنے دے رہے ہو, نہ اس کو, یا پھر ہم اس کو کہیں کہ تو یعنی نہ کر اپنی صحت کا خیال, اور زنا بھی حلال نہیں ہے, تو ڈپریشن سے مرے گا کہ نہیں مرے گا پھر وہ. کہاں جا رہے ہو بھائی, یہ کون سا کیا, یعنی کوئی لاجک بھی تو ہوتی ہے نا کسی چیز کی. تو اب میں ایک بات سے سمیٹ کے, آج ایک ٹک ٹاکر کا انٹرویو, جمعے کی نماز سے پہلے نا میں تھوڑا فارغ تھا 5 منٹ, میں نے کہا تھوڑے چائے پیتا ہوں, تو اس دوران میں یہ دیکھتا نہیں ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, یوں کرتا ہوں بعض دفعہ ایک چیز سامنے آ جاتی ہے. تو ٹک ٹاکر کا انٹرویو آیا ہوا تھا, وہ کہہ رہے میری پہلی بیوی بہت نیک پرہیزگار دیسی ہے, میں کسی ماڈرن لڑکی سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں. دماغ خراب جب ہوتا ہے نا انسان کا, تو وہ ٹک ٹاکر ہمارے لیے قابل احترام ہوگا, کسی کی ذاتیات پہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن یہ بالکل غلط سوچ ہے. اسلام 4 گھریلو عورتوں کا حکم دیتا ہے آپ کو. ماڈرن کا یہ جو مطلب آپ کے ذہن میں ہے, کہ جو آپ کے دماغ میں ٹک ٹاکروں کی جو لبرل اور سیکولر قسم کی عورتیں ہیں, بھائی یہ زندگی اس سے آپ کی خوشیوں بھری نہیں ہوگی. اس سے جو اسلام نے جو تعدد زوجات کو اور نسل بڑھانے کا کے لیے جو حکم دیا, وہ سارا نظام کیا ہو جائے گا, بولو الٹا ہو جائے گا. تو میں آپ لوگ کو ایک ترغیب دیتا ہوں, نکاح ہمیشہ گھریلو لڑکیوں سے کرو. کس سے؟ بیوی کا نام ہی گھر والی ہے. اللہ نے بھی اہل بیت کہا ہے, اہل بیت کا اردو میں ترجمہ گھر والے. نبی کی بیویوں کو اللہ نے کیا کہا؟ اہل البیت, گھر والی. نیچر سے مت لڑو, سمجھ رہے ہو؟ آپ یہ شرط لگاؤ بھائی ہماری وائف جاب نہیں کرے گی, ہم ایسی جگہ نکاح کریں گے جو ہماری غربت میں ہمارے ساتھ گزارا کرے لیکن جاب نہیں کرے. وہ ہم ایسی لڑکی سے نکاح کریں گے گھر کی 4 دیواری. آج کل کہتے ہیں نہیں لڑکی پڑھی لکھی ہوگی تو ایکچولی بچوں کی تربیت بہت اچھی کرے گی. لطیفے جب سنانا ہو نا تو بہت سوچ سمجھ کے سنایا کرو. میں ایجوکیشن کے بالکل خلاف نہیں ہوں, پڑھاؤ بچوں کو 100 دفعہ پڑھاؤ, لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یونیورسٹیوں میں کالج میں جا کے اس کی تربیت ہو جائے گی, تو یہ لطیفہ کہیں اور جا کے سنایا کرو اور پھر ہنسا بھی خود ہی کرو. مجھے ایسے لطیفوں سے غصہ آتا ہے. یونیورسٹیوں میں چرس بٹ رہی ہے, چرس, سمجھ رہے ہو؟ لڑکے لڑکیوں کی سیٹنگیں چل رہی ہیں. یہ تربیت کرے گی, آپ کے بچوں کو حیا سکھائے گی اور ایجوکیشن دے گی. نا 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 نا, یہ کہے گی, آپ کہیں گے نا بیگم میں نے پڑھی لکھی سے اس لیے شادی کی تھی تو میرے بچوں کو پڑھاؤ, کہے گی ٹیوشن کی فیس دے, اس کو کہیں جا کے پڑھا. میرے پاس بچوں کو پڑھانے کا ٹائم نہیں ہے, میں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے میں نے پڑھا ہے, بچوں کو پالنے کے لیے میں نے یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہماری دادیاں نانیوں نے ہماری جو ٹوٹی پھوٹی تربیت ہے ہماری دادیوں نانیوں نے کی ہے, ایک دن بھی اسکول کا نہیں دیکھا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. ایسی ہم تمیز سیکھے نہیں سیکھے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہم نے کو بہت کچھ سیکھ لیا, انہوں نے سکھانے کی بہت کوشش. صفائی ستھرائی ہم نے اپنی دادی سے سیکھی ہے. جب پانی کا مٹکا رکھا ہوتا تھا, وہ دادی کا ایک مٹکا تھا پانی کا, کسی بچے کو اجازت نہیں تھی کہ اس میں ہاتھ ڈال دے. پانی صاف رکھنا ہے, یہ گھروں سے سیکھا تھا دادیوں نے, سمجھتے ہو؟ غسل, طہارت, صفائی ستھرائی, تمیز سے بات کرنا. عورت کو سکھایا جاتا تھا شوہر کی اطاعت کرنا, اور مرد کو وہ اس کے حقوق. یہ سارے مسلمانوں کا ہمیشہ سے کلچر ہے. جب یونیورسٹی اور کالجز کا وجود بھی نہیں تھا, جب سے یہ یونیورسٹیاں اور کالج آئے ہیں اس سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. تو اس لیے آپ لوگ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ایجوکیٹڈ لڑکی آئے گی تو وہ آپ کو بیچ کے کھا جائے گی. میرے بھائی میں واقعہ سناتا ہوں نا, ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کا نام تھا فراز. اب اتنا پرانا قصہ ہو گیا کہ وہ کوئی فراز صاحب یہاں بیٹھے ہوں اپنے بارے میں نہ سمجھے. یہ میں نے بہت سنا ہے اور مجھے بڑا مزہ آتا تھا.
میں جب گیا نا ریلیٹیو سے ملنے گیا تو ان کے پڑوس میں رہتے تھے وہ فراز صاحب. تو میرے گھر والوں کی ان کے گھر والوں سے دوستی تھی, تو انہوں نے بتایا کہ فراز صاحب کہتے تھے میں کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کروں گا. کیا کروں گا؟ ماڈرن, ایجوکیٹڈ. تو میرے گھر والوں نے بتایا کہ بھائی یہ ایسے ہے کہ یوں ہے, اور یہ انہوں نے ماڈرن سے شادی کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہماری مشرقی عورتیں ہسبینڈ کا نام نہیں لیتی, یہ آئے تھے, یہ سب مجھے بالکل پسند نہیں. نام لیا کرو وسیم, فراز, ایسے, اور کوئی اطاعت نہیں, ہم دونوں لائف پارٹنر ہیں, ہم دونوں کیا ہیں, خود ہی اس کو اب بھگتے بعد میں نا وہ یار یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. تو ان کے گھر سے آواز آتی تھی شٹ اپ فراز چیخنے کی, وہ آوازیں آتی تھی ان کے گھر سے. فراز صاحب کوئی بھی بات کہتے ہیں نا, بیگم کائنڈلی میرے سر میں درد ہے, چائے بنا دیں. 1-2 دفعہ سے زیادہ ہو گیا, او فراز شٹ اپ. تو یہ جملہ مجھے یاد رہ گیا. میں نے کہا ایجوکیٹڈ, ٹھیک ہے, اس کو شٹ اپ تو ہو سکتا ہے میں پروننسیشن بھی صحیح نہ نکال رہا ہوں, تو پوری انگلش میں. تو میں نہیں کہہ رہا بھائی پڑھی لکھی لڑکیوں سے مت کرو, ایجوکیشن کے ہم خلاف نہیں ہیں. گھر داری, نکاح کا مقصد خاندان بسانا ہے, خاندان کی ایسی کی تیسی نہیں کرنی ہے, سمجھ رہے ہو. اکیلے ملو گے تو بتاؤں گا. تو موضوع آج میرا یہ نہیں تھا, لیکن ابھی امریکہ سے آئے ہیں تو ہم نے کہا تھوڑا سا آپ کو انسان کا بچہ بنا دیں کہ ان کی خوبیوں کو یقیناً فالو کرو میرے بھائی. وہاں صفائی ستھرائی ہے, وہاں کے حکمران اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہ ہیں, وہ کرپشن اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں ہے, اور انسانیت ہے. ہسپتالوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ علاج کے لیے جاؤ گے آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ لیگل رہ رہے ہو یا انلیگل رہ رہے ہو, آپ کے پاس علاج کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں, آپ امریکن نیشنل ہو یا نیشنل نہیں ہو, آپ کالے ہو یا گورے ہو, آپ کا مذہب ہے یا نہیں ہے. پراپر وہی علاج ہوگا اسٹینڈرڈ کا جو وزیر اعظم کا علاج ہوتا ہے وہاں. ہمارے یہاں نہیں ہے کہ غریب آدمی کا تو پہلے تو روڈ پہ ہی پڑا رہے گا, ایمبولینس ہی نہیں آ رہی ہوگی, اور امیر آدمی کا الگ اسٹینڈرڈ. وہاں یہ نہیں ہے. تو یہ خوبیاں ہیں جو اسلام ہی کی بتائی ہوئی خوبیاں ہیں بھائی, ان خوبیوں میں ان کو فالو کرو. ہمارا لبرل اور سیکولر طبقہ خوبیاں نہیں لے رہا, ان کی وہ خامیاں جو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں تو وہ ساری ان کی خوبیوں کو کھانے کے مترادف ہیں, جس نے اس سوسائٹی میں جو بہت ہی نیگیٹو چیز ہے. ہماری فیمنسٹ عورتیں اور خواتین کے حقوق کے نعرے لگانے والی کہ مرد اور عورتیں, یہ وہ چیزیں ان سے لے رہے ہیں جس کا انجام بہت بھیانک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ورنہ ابھی سے پھر کتے رکھ لو. ابھی سے کیا کرو؟ کتے رکھ لو. ابھی سے رکھو گے بڑھاپے میں دوستی ہو چکی ہوگی, ورنہ بہت خطرناک انجام ہے میرے بھائی. اور یاد رکھو کتا انسان کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہے, نہیں ہے آلٹرنیٹ. کتا ہی ہے. گورے کے کہنے سے وہ انسان نہیں بن جاتا. انہوں نے تو بنا لیا ہے اس کو, کیونکہ ان کے پاس انسان شارٹ ہو گئے ہیں پالنے والے, یعنی جو محبت دینے والے. تو مجبوری ہے, ہماری مجبوری نہیں ہے. اولادیں پیدا کرو, ان سے محبت کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. وہ صوفی سے صحابی تھے, عبادت میں لگے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا اب چھوڑو شادی وادی کیا کرنی, بس ہو گئی, بیوی کا انتقال ہو گیا, اب نہیں کرتا. ان کی بہن حضرت حفصہ نے جو نبی کی زوجہ تھیں فرمایا کہ نا 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 ایسا مت کرنا, نکاح نہ چھوڑنا, نکاح کرو, اللہ ہو سکتا ہے اولاد دے اور قیامت میں بھی تمہارے کام آئے, تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کرے. ہم تو بھائی صرف اس زندگی کو تھوڑی دیکھتے ہیں, یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے. اصل تو ہمیں اولاد چاہیے آخرت کے لیے. گورا موت کے بعد مٹی ہونے کا قائل ہے, ہم موت کے بعد مٹی ہونے کے قائل نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے مٹی ہوتے ہیں, روح زندہ رہتی ہے. اصل تو دعائیں اولاد. دیکھو میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا بہت سے لوگ روئے, بہت سے لوگوں نے دعائیں مانگی, لیکن ایسے تھوڑی مانگی ہوگی جیسے ہم اب تک مانگتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اولاد ہمیشہ یاد رکھتی ہے. واقعات ہیں ان کے ساتھ, ہم جو کچھ ہیں اپنے باپ اور اپنی ماں کی وجہ سے ہے نا. جو اولاد کا والدین سے رشتہ ہوگا, جو دعائیں ہوں گی, وہ پڑوسی کیوں مانگے گا بھائی؟ وہ تو ایک بس یہی ہوتا ہے, ایک دفعہ قرآن خوانی ہوئی, تمبو شمبو لگا کے دے گئے, میں کہ ٹھپ ختم, بھول گیا. تو اولاد ہے جس کو ماں باپ کسی نہ کسی درجے میں یاد رہتے ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی نہیں بھولتا. ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی اپنے والد کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے, آخرت میں بھی.
لیکن اللہ منع کر دیں گے. تو یہ رشتے میرے بھائی, گورا تو دنیا کا قائل ہے, ہم صرف دنیا کے نہیں, موت کے بعد کی زندگی ہے, اربوں خربوں سال ہے پھر آخرت کی زندگی. تو اس میں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انی مباہی بکم الامم, یہ فخر کا ذریعہ ہے. تو اس پہ لوگ کہتے ہیں کوانٹٹی ہونی چاہیے, کوالٹی. بھائی زیادہ ہونے سے کوالٹی میں فرق نہیں آتا, وہ خود ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں. یہ اس پہ تو میں کئی دفعہ بول چکا ہوں. ابھی تو میرا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں میں جو خوبیاں ہیں, جیپنیز لائن لگا کے چلتے ہیں, آپ بھی تمیز سے لائن میں چلا کرو, سگنل مت توڑا کرو. یہ چیز جاپانیوں سے لوگ کون منع کر رہا ہے بھائی؟ جاپانی جب بھی آئے گا یوں یوں یوں, جب سے امریکہ نے بم گرایا نا بہت سیدھے ہو گئے وہ, ٹھیک ہے نا, اچھے ہو گئے ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, پولائٹ لوگ ہیں, تمیز سے بات کرتے ہیں, ان میں مٹھاس ہے, ان میں محبت ہے. یہ چیز وہ ہمارے یہاں گالی سے بات شروع کریں گے, درمیان میں بھی ایک گالی, پھر انگلش میں بھی گالیاں آ گئی ہیں اب تو وہ گالیوں سے بات ختم. تمیز نہیں ہے مارکیٹ میں, کرپشن ہے, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, استقبال کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں سامنے, یہ سب غلط چیزیں ہیں. تو جو اچھی چیزیں بھائی ان سے لے لو, لیکن خدا کے لیے آپ کے پاس ایک اچھی چیز ہے, اس پہ سودے بازی بولو مت کرو. اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا آپ کے سامنے, ٹھیک ہے نا, یہ بتانا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ لاؤ بھائی. مفتی صاحب, پیغمبروں کا راستہ کیا ہے؟ پیغمبروں کی زندگی کیسی تھی؟ پیغمبروں کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں. بھائی شریعت کا راستہ پیغمبروں کا راستہ ہے, اس پر تو پورے بیان کرنا پڑے گا نا. مفتی صاحب مجھے عشق ہوا ہے مگر اس سے شادی نہیں ہو پا رہی, اور اس کے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا. جب میں آپ کی مسجد میں آتا ہوں تو سکون ملتا ہے, تو ہماری مسجد میں ہی آیا کرو بس. یہ عشق معاشقے کی وجہ سے بہت سے لوگ بے سکون ہوتے ہیں, یہ کامن مسئلہ ہے. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سوچ کے ٹینشن میں آئیں, اس کا حل یہ کہ سوچنا چھوڑ دیں. دنیا میں کوئی بھی محبت ہمیشہ کے لیے چپکتی نہیں ہے انسان سے. میرا گلا بیٹھا ہوا ہے, تھوڑا بولنے میں مشکل ہو رہی ہے. کوئی بھی محبت چپکتی نہیں ہے, جتنا سوچیں گے اتنا پھنسیں گے, ہے نا. جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو بزی رکھ دیں, جان کر اس کا خیال نہ لائے, تو تھوڑے دنوں میں خیالات ختم ہو جائیں گے یا کمزور ہو جائیں گے. سوچتے رہے تو برباد ہو جاؤ گے, ہاتھ میں آئے گا کچھ بھی نہیں. یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ آپ کو جس کو چاہتے ہو وہ مل بھی جائے آپ کو, اس کا ریشو مارکیٹ میں بہت کم ہے. زیادہ تر یہی ہے کہ اس کے بچے آپ کو ماموں بولیں گے, زیادہ تر یہ بہت کامن ہے. وہ پرچی دیں, یہ والی نیچے رکھے, میں نے کون سی پڑھی ہے؟ یہ پڑھی ہے نا, یہ پکڑ لو, اس کو پھاڑ دو. عشق ہوا ہے شادی نہیں ہو رہی, وہ کیا تھا؟ ہاں یہ بھی ہو گیا. مفتی صاحب کیا بروز قیامت اللہ تعالیٰ چھوٹی سینے کی بھی میزان میں رکھیں گے, ذرہ برابر, اس پہ بھی ثواب ملے گا؟ جی ہاں بھائی, یہ تو قرآن میں ہے نا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. مفتی صاحب بعض حضرات کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں حضرت علی کی پیدائش ہوئی, بالکل غلط بات ہے, اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے. ویسے بھی بیت اللہ ایک مسجد کی طرح ہے نا, اس میں کیوں پیدائش ہوگی بھائی؟ تو بیت اللہ تو مسجدوں کی مسجد ہے, مسجد میں بھی کوئی ولادت کے عمل سے نہیں گزرتا, تو بیت اللہ کے اندر کیسے ہوگا یہ؟ میں محمد طلحہ آپ کی موجودگی میں 5 منٹ قرآن مجید قرات میں ریکارڈ کرانے کا خواہش مند ہوں, آج نہیں ہو سکتا. گزارش ہے کہ آج کل 9-10 کلاس کے بچوں کو بورڈ کے پیپر ہو رہے ہیں اور پیچھے مائکرو کرواتے ہیں, اس میں آپ کی کیا رائے؟ آج کل ایگزامینر خود نقل کروا رہا ہوتا ہے بچوں کو. ہماری پرنٹنگ شاپ ہے, کیمرے موبائل کی فوٹو پرنٹ کیسے ہیں بھائی؟ جاندار کی تصویر کا پرنٹ نہیں نکال سکتے جب تک کوئی واقعی ضرورت نہ ہو, پاسپورٹ یا اس کی کوئی ضرورت ہے تو, ورنہ اس کی پرنٹ تصویر محرم میں حرام تصویر میں داخل ہے. ہاں کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. باقی جو پچھلا سوال ہے وہ ایگزامینر سے ہی پوچھو. مفتی صاحب یہ بورڈ کے امتحان چل رہے ہیں اور امتحان شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیپر لیک ہو جاتا ہے. پیپر لیک کرنے والے غیر قانونی کام کرتے ہیں, لیکن وہ اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کراچی کے اکثر طلباء و طالبات اس پرچے کو امتحان چھوڑنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں.
کیا یہ عمل جائز ہے؟ یہ گورنمنٹ سے پوچھو. اللہ کا بڑا فضل ہے سندھ میں الحمدللہ، اتنی سہولت بچوں کو دی جا رہی ہے. مجھے تو بتاتے ہیں کہ وہ ایگزامینر خود لا کے بک، ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، میں نے نہیں کی نقل، پھر بھی انٹر میں ٹیچر نے آ کے مجھے کہا 50 روپے دے دو، یہ کتاب رکھ لو اپنے سامنے. میں نے نہیں دیے، میں نے کہا نہیں میں نقل نہیں کروں گا. لیکن وہ ساری کلاس کر رہی ہے، پورا نظام ہی نقل کر رہا ہے، تو اب کیا کرے آدمی؟ تو پھر ہم اپنے کندھے پہ بندوق رکھ کے کیوں چلائیں بھائی؟ سمجھتے ہو؟ گورنمنٹ کو چاہیے اپنے سسٹم کو ٹھیک کرے نا. مرد کا بال جو کرنا ہے خود ہی کرو. میں نے اگر کہہ دیا یہ نقل کرنا جائز ہے تو ایسا نہ ہو میری پکڑ ہو جائے آخرت میں. اگر یہ کہہ دیا حرام ہے تو ہو یہ رہا ہے کہ پوری کلاس نقل کر رہی ہے اور سارے نقل کر کر کے بڑی بڑی پوسٹوں پہ جا رہے ہیں، اور آپ میں قابلیت تھی، آپ قابلیت کے باوجود اس پوسٹ پہ نہیں پہنچ رہے، تو ملک کا اور زیادہ بیڑا غرق ہوگا اس سے. یہ بھی ایک پہلو ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی 60% نمبر لے کے اپنی قابلیت کی بیس پہ پاس ہو سکتا ہے، اور 60% نمبر لے کے وہ کسی گورنمنٹ کی یا کسی ادارے میں جا سکتا ہے. لیکن پوری کلاس کو حکومت نقل کروا رہی ہے، حکومت ہی کروا رہی ہے نا ایک طرح سے، جب اس نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. تو جو آدمی جس کو الف بے بھی لکھنا نہیں آتی ہے، اے بی سی ڈی کا فرق بھی معلوم نہیں ہے، وہ 100% نمبر لیتا ہے. سمجھتے ہو؟ پھر وہ جا کے ملک کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں آئے گی. ملک کی ایسی کی تیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بھائی آپ نقل سے لوگوں کو روکو، نقل نہ کرنے دو، تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ نقل حرام ہے. سمجھ رہے ہو؟ پھر قابلیت ہی کی بیس پہ لوگ آگے جائیں گے. اور جب آپ نے ہر نتو پھتو کو اجازت دی ہوئی ہے، کتابیں لا لا کے ایگزامینر خود پکڑا رہا ہے، تو میں تو میرے انٹر میں زیادہ اچھے نمبر نہیں آئے اسی بیس پہ، حالانکہ میں بہت سو سے بہت قابل تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہت سو سے بہت قابل تھا، اور ایسے ایسے مکھنچو A1 گریڈ سے پاس ہوئے ہیں، اور آج وہ بڑی بڑی پوسٹوں پر بھی آگے جا کے یونیورسٹی میں پھر انہوں نے پوے لگائے، پھر یہ کیا وہ کیا، اور الحمدللہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے ہیں. تو ملک کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے، میں نہیں کر رہا. تو اس لیے یہ بڑا مبہم مسئلہ ہے، میں اس لیے اس بارے میں خاموشی اختیار کر لی ہے. اور ناجائز اب غلط بھی ہے، نقل میں پروموٹ بھی نہیں کر سکتا کہ پتہ چلا جو نہیں کر رہے وہ بھی کرنا شروع کر دیں گے. تو گورنمنٹ کو چاہیے پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرے، نقل پہ پابندی لگائے حقیقی معنی میں، پھر ہم بھی فتویٰ دیں گے کہ نقل کیا ہے، جائز نہیں ہے. ابھی تو سارے کتابیں لا لا کے آپ پکڑا رہے ہو، جو قابل ہے وہ پیچھے رہ جائے گا اور جو بے وقوف ہے وہ آگے بڑھ جائے گا. مرد کا بالوں کو پونی لگانا کیسے جائز ہے؟ پیچھے کی طرف اگر بال بڑے ہیں تو اس کو کر سکتے ہیں. شادی کے لیے دعا کریں. معاویہ نور عالم دل سے دعا اللہ آپ کی اچھی جگہ شادی کرا دے. مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی بیگم نہیں مان رہی اور میں نے کرنی ہے، وہ بہت پریشان ہے، کہتی ہے شادی نہیں کی تو شادی نہیں کی تو مر جاؤں گی. بیگم میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بیگم مان نہیں رہی ہے، یعنی دوسری شادی پہ بیگم نہیں مان رہی، جس سے کرنی ہے بہت پریشان ہے. اچھا جس سے کرنی ہے وہ کہہ رہی ہے شادی نہیں کی تو مر جاؤں گی، وہ مرنے دیں اس کو. یہ ٹینشن دوسروں کی خود نہ لیا کریں، آپ اپنا حساب دیکھیں کہ میرے اندر تپڑ ہے یا نہیں ہے. دوسرے کو مرنے سے بچانے کے لیے آپ اس سے شادی نہ کریں، اپنے آپ کو مرنے سے بچانے کے لیے کریں. آپ ان ڈائلاگ سے کبھی بھی متاثر بولو نہیں ہونا. اور جو جذباتی عورتیں ہوتی ہیں نا، شادی نہیں کی تو میں مر جاؤں گی، بعد میں یہ بہت ٹینشن دیتی ہیں. ہمیشہ میچور لوگوں میں شادی کیا کرو. وہ کہے آپ شادی کر لیں تو مجھے خوشی ہوگی، نہیں کی تو دنیا میں اکیلا پیدا ہوا ہے کہ باقی سارے مر گئے ہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ سمجھدار لڑکی ہے، یہ وفا بھی کرے گی نبھائے گی. کیونکہ جذباتی سے کرنی نا، نہیں کی تو میں یوں کر لوں گی، کل پتہ ہے کیا ہوگا؟ ذرا سی کوئی بات آگے پیچھے ہوئی کہے گی اگر میرا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا تو میں مر جاؤں گی، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو میں مر جاؤں گی، اگر آپ رات 12 بجے نہیں آئے تو میں مر جاؤں گی، اگر آپ نے جو ہے مجھ سے دوبارہ چائے مانگی تو میں مر جاؤں گی. تو وہ پھر بات بات پہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو سمجھدار میچور لوگوں سے رشتے بنایا کرو. یہ جو مر جاؤں گی خودکشی کر لوں گی تو بھائی ابھی کر لو، بعد میں کرا میرے لیے مسئلے ہوں گے.
تو لڑکا بھی اس طرح کی جذباتی باتیں کر رہا ہوں نا، میں نے تم سے شادی نہیں کی، میں مر جاؤں گا، تو لڑکی کو چاہیے آپ پہلے مر جاؤ، شادی اگر اس میں بچ گئے تو میں دیکھ لوں گی، پھر شادی کر لوں گی، ورنہ بعد میں مرے نا تو میرے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. جذباتی لوگ دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ میچور لوگ، سمجھدار لوگ وہی کامیاب ہوتے ہیں. تو عشق معاشقوں کے جذبات ہوتے ہیں یہ. تو بھائی شادی کرو، محبت سے رہو، تمیز سے رہو، جذبات سے ہٹ کے زندگی گزارو. تو اس لیے میرے بھائی وہ جو کہہ رہی ہے کہ شادی نہیں کی تو مر جاؤں گی، تو آپ اس کو بولے مفتی صاحب نے کہا کائنڈلی مر جائیں، آپ کی تجربے کار رائے درکار ہے. شکریہ. کہتی ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو میں برداشت، کیا لکھا پتہ نہیں، میں کر لوں گی برداشت. جبکہ بیگم کہتی ہے آپ نے شادی کی تو جیل کروا دوں گی، اور لڑکی کے والد فوت ہو چکے ہیں، وہ بھی فوت ہونا چاہتی ہے، جب ابا فوت ہو گئے تو وہ بھی فوت ہونا چاہ رہی ہے، تو فوت ہونے دو اس کو. باقی دیکھو دوسری شادی کی ترغیب تو اسلام نے ہر ایک کو دی ہے، جو بھی عدل کر سکتا ہے. باقی ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کی بیوی راضی ہوگی، وہ آپ کو کہے گی چلو کر لو، یہ پھڈے کے بغیر ہوتی نہیں ہے. یہ ایسے ہوتی ہے کر لی ہے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، جس میں یہ تپڑ ہے کر لے، نہیں ہے تو آرام سے تمیز سے جمعے کے بیانات سنے، شادیوں کی ترغیب پر خوش ہو کے واپس چلا جایا کرے. اس کے لیے بس یہی 4 شادیاں ہیں، ٹھیک ہے، کلپ دیکھ لیا کرے، اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرے، بس یہ کافی ہے اس کے لیے. آئے 4 شادیوں کی بات ہوئی، ہاں ہاں کتنا زبردست، بس کافی ہے اس کے لیے. کیونکہ بڑا بیڑا غرق کرتے ہیں یہ پھر بیوی کا. میں نے بتایا نا 1 مہینے پہلے کیس آیا تھا، وہ شادی کی ہے، اس کی پھر پہلے خاندان نے دباؤ ڈالا، پھر دوسری کو طلاق دے دی ہے، تو پھر اس کے سامنے رو رہا ہے کہ میں ایکچولی دباؤ میں تھا. اس نے مزے اڑا لیے چند دن کے، اب بوجھ تھی آپ اس کے اوپر، اب چھوڑ کے آپ کی نظر میں بھی برا نہیں بننا چاہ رہا، کہہ رہے میرے پہ دباؤ تھا. تو جو کرنے والے ہوتے ہیں کر لیتے ہیں، بولتے ہیں جو مرضی کرنا ہے، تو بیوی نے جیل بھجوانا ہوگا وہ جیل بھجوا دے، آپ جیل سے ہو کے آ جاؤ. میرا خیال ہے 6 مہینے کی جیل ہے، اس میں اگر ایک بیوی مل جائے، میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھا. جب میں نے دوسری کی تھی مجھے بتایا 6 مہینے کی جیل ہے، موسٹ ویلکم. میری نظر میں بیوی کی اتنی ویلیو تھی، میں نے کہا اگر 6 مہینے میں ایک بیوی مل رہی ہے، دوسری کر کے پھر تیسری کر کے 6 مہینے کے لیے چلے جائیں گے، پھر 6 مہینے میں 3 دفعہ 18 مہینے میں اگر 4 ہو جاتی ہیں، 18 مہینے مجھے قبول ہے. جیل میں قرآن وران اور پکا کر لیں گے. جیل کی زندگی سے اللہ سب کو بچائے، میں نہیں کہہ رہا کوئی اچھا کام ہے جیل جانا، لیکن بینیفٹس بھی تو مل رہے ہیں اس کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر حرام سے بچو گے تو پھر حلال کی قدر ہوگی. جو منہ کالا کر رہے ہیں ان کو میری یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. جو گرل فرینڈ سے، بھنگیوں چمارانوں سے منہ کالا کر رہے ہیں نا جا کے، تو ان کو تو بیوی کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں گند میں گٹر میں منہ دینے کی ان کو عادت پڑ گئی ہے. تو ان کو کیا حلال، وہ تو ایک دن بھی جیل جانا گوارا. جس کو ہے کہ بھائی ہمارے پاس حلال کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو بھائی عورت سے زیادہ مرد کے لیے اللہ نے کوئی اٹریکٹیو چیز پیدا نہیں کی. ریوو گئی تیل لینے، لوگ کہتے ہیں ریوو میں گھوم رہے ہیں یہ فخر ہے. بھائی ہم اس پہ فخر نہیں کرتے، ہماری وہ پھٹ پٹی بائک پہ بھی ہمیں فخر تھا جتنا تھا نا. یہ سب ایسے ہی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مرد کے لیے میں نے سب سے زیادہ اٹریکٹیو جو بنایا ہے وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے. تو فخر کرنے کے لیے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ، بنگلے، امریکہ کے ولاگ، جاپان کے ولاگ، یہ تو جاپانی وہاں رہ کے فخر نہیں کر رہے ہوتے. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی فخر کی چیزیں تھوڑی ہیں. اللہ نے تھوڑی قرآن میں کہا میں نے مردوں کے لیے سب سے زیادہ امریکہ کے ویزے کو اٹریکٹیو بنایا، امریکہ کی سفر کو اٹریکٹیو بنایا. کہیں بھی نہیں قرآن میں. سب سے زیادہ جاپان کے، یہ جاپان کے ولاگ اور امریکہ جانا اور یہ سب جانا، یہ بات کی چیزیں، ریوو گاڑی واڑی، یہ سب. اصل جو اللہ نے مرد کے لیے جو اٹریکٹیو، سب سے زیادہ جس چیز میں اٹریکشن رکھی ہے وہ عورت ہے. تو اس کے لیے اللہ نے ایک حلال راستہ رکھا ہے. تو جس کو گند میں منہ مارنے کی عادت ہے اس کو وہ حلال سمجھ میں نہیں آتا، وہ جیل جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، وہ ٹینشن لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اور جو آدمی ہوتا ہے، انسان کا بچہ ہوتا ہے، مرد کا بچہ ہوتا ہے، اس میں مردانگی ہوتی ہے، تبھی وہ اس کی طبیعت اللہ نے عورت کی طرف رکھی ہے. تو کہتا ہے بھائی حلال، کیونکہ اب اللہ ناراض ہوتے ہیں نا زنا سے، کہتا ہے بھائی پیغمبروں کا راستہ ہے نکاح کرنا. تو پھر وہ کہتا ہے بھائی 6 مہینے کی جیل میں اگر ایک بیوی مل رہی ہے یہ قبول ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ قبول. اور پھر 6 مہینے کی جب جیل کاٹ کے آؤ گے نا تو پھر جیل کی تھوڑی عادت بھی ہو جائے گی، تو اس میں پھر تیسری آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. تیسری کیا ہو جائے گی؟ آسان. جب آپ آؤ گے کہ 6 مہینے کی جیل ہے اور پھر ماشاءاللہ زبردست ایک بیوی اور مل گئی، تو آدمی کہے گا دونوں مل کے کیس کرو، 6 مہینے کے لیے پھر چلا جاؤں گا.
تو اس میں کم از کم بیوی کے جذبات بھی ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے, تھوڑی سی وہ آئندہ کم لڑائی کرے گی کہ یار میں نے جو سزا دینی تھی وہ تو دے دی نا. پھر جب 6 مہینے جاؤ گے نا تو بیوی بولے گی پہلے میرا آدھا میاں مارکیٹ سے شارٹ ہوا تھا تو مجھے تکلیف تھی, اب پورا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, تو وہ بھی کوشش کرے گی جیل سے نکال لے, اگر انسان انشاءاللہ انسان کی بچی ہوگی وہ. تو اس لیے تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی. اللہ میاں کہتے ہیں میں نے مرد کے لیے عورت سے زیادہ اٹریکشن کسی چیز میں نہیں رکھی. یہ لوگ مولویوں کو ٹھرکی بولتے ہیں, لبرل سیکولر لوگ, خدا کی قسم یہ مولویوں سے 20 گنا زیادہ ٹھرکی ہوتے ہیں. ان کی ایک بیوی ہوتی ہے لیکن گٹر میں جو یہ منہ مارتے ہیں نا وہ 100 گٹر ہوتے ہیں جن میں یہ روزانہ منہ مار رہے ہوتے ہیں. سب کی میں بات نہیں کر رہا, ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی, یہ صرف باتوں کے ہوتے ہیں, ورنہ ان میں سے میجورٹی زانی ہوتی ہے. انگریز واقعی جھوٹ نہیں بولتا, سچ بولتا ہے, لیکن ایک جھوٹ انگریزوں میں کامن ہے, بیوی سے یہ جھوٹ بولنا کہ صرف تم میری زندگی میں صرف تم ہو, گرل فرینڈ سے یہ جھوٹ بولنا کہ صرف تم ہو. یہ جھوٹ گوروں میں 99% بولا جاتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور مسلمان ایک نمبر کا جھوٹا ہوتا ہے پاکستانی, لیکن 99% یہ سچ بول رہے ہوتے ہیں صرف تم. اس کا مطلب واقعی کیا ہوتا ہے؟ صرف تم ہی ہوتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو جس کی 2-3 بیویاں ہیں وہ یہ جھوٹ بول نہیں سکتا, وہ سچ بولتا ہے. بیگم کو پتا ہوتا ہے بیگم 2 اور ہیں, ٹھیک ہے نا, سب کو پتا ہے بھائی 3 ہیں یا 4 ہیں, یہ ہیں. یہ ایک کڑوا سچ ہے, لیکن یہ اس بار بار کے جھوٹ سے 1000 گنا بہتر ہے جس میں آپ بیوی کو روزانہ جھوٹ بولتے ہو کہ صرف تم, جبکہ وہ نمبر دیکھ رہی ہوتی ہے تم کے علاوہ وسیم کے نام سے بھی ایک محمودہ ہے, اصل میں محمود کے نام سے سیو کی بھی ہے, وحیدہ ہے وحید کے نام سے سیو کی بھی ہے, شریفہ ہے شریف کے نام سے سیو کی بھی ہے. راحت مردوں کا نام بھی ہوتا ہے عورتوں کا بھی ہوتا ہے. آپ نے راحت خان رکھا ہوا ہے, اصل میں راحت خانم ہے, یہ صحیح ہے نا. تو یہ سب یہ جو ذہنی ٹارچر جو روز روز ٹارچر ہوتی ہے نا جھوٹ بول بول کے, اس سے یہ سچ اچھا ہے. دیکھو ایک دفعہ جب کڑوا گھونٹ پی لیا جائے نا اس پہ صبر آ جاتا ہے. شوہر مر جاتا ہے, انتہائی عورت کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن چونکہ اب وہ واپسی سے نا امید ہو جاتی ہے, اب دوبارہ زندہ کبھی نہیں ہوگا, لہذا تھوڑے دنوں میں اس کو صبر بولو آ جائے گا. لیکن جس غم میں یہ ہونا کہ یہ ختم ہو سکتا ہے, وہ غم ڈیلی آپ کو ٹینشن دیتا ہے. اس کی مثال سے سمجھاتا ہوں بات. بچہ مر جائے کم غم ہوتا ہے زیادہ غم ہوتا ہے؟ بولو نا, زیادہ ہوتا ہے, لیکن تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے کیونکہ واپسی کا چانس ختم. لیکن بچہ گم ہو جائے پوری زندگی کی ٹینشن ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کل مل جائے, ہو سکتا ہے, کبھی نا امید نہیں ہوتا انسان. تو جن مردوں کی ایک بیوی ہے اور ان کے ناجائز تعلقات ہیں, ان کی بیویوں کو روز ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب کس سے منہ کالا کر رہا ہوگا, اب کس گٹر میں منہ مار رہا ہوگا, اب پتہ نہیں کس گند میں جا رہا ہوگا, کس طوائف خانے میں گھس رہا ہوگا. دوسری شادی کی ٹینشن ایک دفعہ کی ہے, عورت چیختی ہے چلاتی ہے روتی ہے, تھوڑے دنوں میں اس کو صبر آ جاتا ہے. ورنہ ساری زندگی ڈپریشن میں ہی ہوتے ہیں نا, ایسا نہیں ہے. اس کو صبر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ذہنی طور پر ایکسپٹ کر لیتی ہے, چلو یہ ہے نا اس کے پاس. لیکن وہ ٹھرکی مرد جو شادیوں کے نام پہ لڑکیوں سے تعلقات کرتے ہیں, ان کی بیوی کو کبھی چین نہیں آتا. کیونکہ بعض ایسے ٹھرک بھی ہیں شادیوں کے چکر میں عورتوں سے دوستیاں لگاتے ہیں کہ میں چونکہ شادی کرنا چاہتا ہوں تو فیس بک پہ اس سے بھی دوستی, اس سے بھی دوستی, اس سے بھی دوستی, اس سے بھی دوستی. بھائی یہ پھر آپ اسلام کے ایک حکم کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہو. اسلام آپ کو شادی کی لالچ میں بھی لڑکیوں سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا. دوست ایک نظر دیکھ سکتے ہو بس, اس کے بعد ہاں یا نہ. یہ ٹھرکی کیا کر رہے ہیں, ایک لڑکی سے دوستی ہے 6 مہینے تک, ایکچولی میں شادی کے لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں اس کو, اس سے بہتر ہے تو گند میں منہ مار لیتا. یہ غلط ہے. اس سے بھی عورت کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا مرد تیسری یا دوسری شادی کی تلاش میں ہے, ہر انٹی کو اس نیت سے دیکھتا ہے. بھائی یہ غلط ہے. آپ نکاح میں اور برائی میں فرق رکھیں. آپ نے جب کرنی ہے تو ایک دفعہ کوئی اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو پیغام بھیجیں, ہاں یا نہ کر کے اس چیپٹر کو کیا کریں, کلوز کریں. یہ نہیں کہ کھینچے چلے جائیں, کیونکہ بہت بے غیرت قسم کے. تبھی میرے سامنے جب کوئی آتا ہے نا میری 2 بیویاں 3 بیویاں, میں ایک دم متاثر نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں اس کا بھی امکان ہے ٹھرکی آدمی ہو کوئی یہ. کیونکہ زیادہ تر ٹھرک والے لوگ آئے ہیں ہمارے پاس, 2 نمبر لوگ آئے ہیں جن کی 2-2 3-3 4-4 بیویاں ہیں, اور وہ زیادہ تر اس میں شریف لوگ کم ہیں 2-3 شادیاں کرنے والوں میں. کتنا کم ریشو ہے, 90% 2 نمبر ہیں, 10% شریف ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
تو اس لیے جب کوئی کہتا ہے نا میری 2 بیویاں 3 بیویاں, میں پہلی نظر میں کہتا ہوں اللہ خیر کرے, یہ ہے کس ٹائپ کا آدمی, مشکل ہے کہ شریف آدمی ہو. ٹھیک ہے, یہ ایسا چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور مذہبی لوگ جو 2 نمبر قسم کے مذہبی ہوتے ہیں نا, گیٹ اپ, وہ بہت اس کا ناجائز فائدہ اٹھا. عامل لوگ لڑکیوں کو بھگا بھگا کے شادیاں کرتے ہیں, سارے نہیں بہت سارے, دوسروں کی شادی شدہ بیویوں پہ قبضہ کرتے ہیں, دوسری تیسری شادی کریں گے, پھر میرا حوالہ دیتے ہیں مفتی صاحب نے کہا 3 شادیاں کرو. مفتی صاحب نے اس طرح سے بالکل بھی نہیں کہا ہے. ایک کام خاندانی طریقے سے کرو, شریفانہ طریقے سے کرو. لڑکیوں کو بھگانا, فیس بک پہ دوستیاں لگانا, پھر موبائل پہ گھنٹے گھنٹے سیلفی لگا کے چپکے رہنا, اور جب بیگم آئے تو یوں کر کے موبائل گھما دینا کہ وہ, تو یہ سب چیزیں گھروں میں فساد پیدا کرتی ہیں. خاندانی طریقہ یہ کہ بھائی کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک رشتہ ہے, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی پہلے مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل دے دو تاکہ میں دیکھوں وہاں مجھے جانا بھی ہے کہ نہیں جانا, میرے اسٹینڈرڈ کا ہے بھی کہ نہیں. ڈیٹیل مل گئی, آپ کو خیال ہوا کہ ہاں یار یہاں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, بھائی میں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں. دوسری پہلے ان کو پیغام دو کہ وہ دوسری کے لیے آمادہ بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ کہ ہم نے دینی نہیں ہے تو ختم, چیپٹر کیا ہو گیا, کلوز. ہاں بھائی وہ دوسری کے لیے بھی آمادہ ہیں یا تیسری کے لیے بھی آمادہ ہیں, اگر کسی کی آمدنی اتنی ہو تو بھائی ٹھیک ہے, میں ان کے والدین سے ملنا چاہتا ہوں اور ایک نظر لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھ لیا, والدین سے مل لیے, چیپٹر کلوز. 24 گھنٹے میں جواب چاہیے ہاں یا نہ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. اور پھر وہ فون آئیں گے, ایکچولی میں آپ کو سمجھنا چاہ رہی ہوں, ایکچولی ہاؤ آر یو فائن, آپ بتائیں نا, چلیں ذرا قائد اعظم کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے چلتے ہیں, چلیں وہاں ذرا. بھائی ہم ان سے بولو میں نے یہی کچھ کرنا ہوتا تو میں شادی کیوں کرتا. گورے بھی یہی کام کرتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, 50 سال میں گورے بھی شادی کرتے ہیں, 50 سال 55 سال میں شادی کر لیتے ہیں وہ. تو یہ گند بھنگیوں چماروں والا طریقہ اختیار نہیں کرنا. ایسے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے ہاں یا نہ, سمجھتے ہو؟ تو یہ طریقہ ہے, اس میں بھی بیوی کو تکلیف ہوگی, ایک دفعہ ہوگی, تھوڑے دنوں میں سیٹ ہو جائے گی. اور ویسے بھی انسان کے جذبات شادی کے شروع میں ہوتے ہیں, تھوڑے دنوں میں وہ بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اب وہ جذبات اس میں نہیں رہے ہوں گے, نارمل ہے, ایک قانونی ریلیشن ہے. اور جب 50 سال 60 سال کا ہو تو صرف ریلیشن رہ جاتا ہے. بیگم کو آ کے کہتا ہے میں چونکہ آپ میری بیوی ہیں اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا, ورنہ میرا حاضر ہونے کا بالکل بھی دل چاہ نہیں رہا تھا. جذبات ایک ایج ہوتی ہے نا, تو یہ جو تکلیف عورت کو جب ہوتی ہے, جب آپ روزانہ اسے دوسری شادی کے نام پہ ٹارچر, میں بھی کروں گا, میرا حق ہے, اسلام نے مجھے حق دیا ہے, اور تم رشتے دیکھو, یا تم یہ ہے, یہ لڑکی ہے, یا عورت پکڑ لیتی ہے کہ فون پہ لگا ہوا ہے گھنٹوں گھنٹوں. تو یہاں سے معاملات, یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے, اور میجورٹی اسی غیر اخلاقی طریقے سے شادیاں کر رہی ہے. شادی کرنے کے بعد میجورٹی نبھاتی نہیں ہے, عدل نہیں کرتی ہے, پہلی والی کو لٹکا دے گی یا پہلی کے دباؤ میں آ کے دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دیں گے. 90% بھی میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, ورنہ 99% لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے عزت دار لوگ آئے ہیں اس میں, تمیز کے, جو گھر بسانے والے ہوں اور ہمت والے ہوں, بولے ہم نے کی ہے, دونوں کے ساتھ برابر سلوک ہوگا, جس نے جو اکھاڑنا ہے وہ اکھاڑ لے. میں شو بازی کے لیے نہیں کہہ رہا, صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں بہت کمزور آدمی ہوں, میں نے جب کی تھی تو میرے اوپر بھی بہت دباؤ تھا, بہت زیادہ دباؤ تھا, چھوڑ دو, یہ کر دو. ظاہر ہے نالج نہیں ہے, یہ نہیں کہ میرے سسرال والے کوئی غلط تھے, وہ کلچر یہی ہے نا کہ بھائی اتنا دباؤ تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی. اور میرے پاس جو اوپر جو دباؤ تھا نا, وہ ایک سسٹم والا دباؤ تھا, وہ بھی میں زیادہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا. تو بندوقوں والا دباؤ تھا, آپ بس یہ سمجھ لو. تو میں نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ میں نہیں چھوڑوں گا کسی کے قصور کے بغیر, میں اس کو نہ اس کو نہ اس کو. جب میرے اوپر زیادہ دباؤ آیا تو مجھے بعض لوگوں نے بھی کہا یار چھوڑو, ابھی کیا ہے, گھر خراب ہو رہا ہے, پہلا گھر خراب ہو رہا ہے نا, بچے اور یہ سب چیزیں خراب ہو رہی ہیں. میرے بچے بھی تھے پہلے سے, وہ واقعی خطرہ ہو گیا تھا کہ سب غائب ہو جائیں گے مجھ سے. میں نے کہا بھائی مجھے مار کے, قتل کر کے, قتلے بنا کے میری لاش کو جلا دو, میں کسی کے کہنے پہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا. جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. انہوں نے کہا بچے جدا ہو جائیں گے, ہو جائیں بھائی, صبر کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اب کسی بھی چیز کو آپ اپنی کمزوری سمجھو گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ پھر میرے ساتھ ہوا کیا وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو, لیکن یہ الفاظ تھے میرے اور اسی پر میں قائم رہا.
کہ بھائی جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. آپ کہہ رہے ہو بچے چھین لو گے, بچے چھیننا تو بہت ہلکا کام ہے. آپ مجھے مارو, میرے قتلے بناؤ, میری لاش کو بوری میں ڈالو, مجھے جلا دو, پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دو, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے, کر لی ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. کیونکہ مجھے موٹیویشن اللہ کی طرف سے مل رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا اللہ میاں کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ زندگی میں کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے تم نے. ٹھیک ہے, نماز تو بھائی سبھی پڑھ لیتے ہیں یار, ہم بھی پڑھ لیتے ہیں, کیا خیال ہے, حج کا شوق سب کو ہوتا ہے, ہمیں بھی تھا, کیا خیال ہے بھائی, داڑھی سب مولوی رکھتے ہیں, ہم نے بھی رکھی ہوئی ہے, تو مدرسے میں پڑھے, ہم بھی پڑھے, سب پڑھ لیتے ہیں, بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں, ہم اکیلے تھوڑی پڑھ رہے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا تھا اللہ کہہ رہے تھے کم بخت پہلی دفعہ تو کوئی تو نے تمیز کا کام کیا ہے, اسی میں تو ریورس ہو رہا ہے. ابھی ایک مولوی صاحب آئے نا, پکڑے گئے تھے, وہ دوسری بیوہ سے کی شادی, انہوں نے یتیم بچے بھی پالے ہیں اس کے, اتنے بیچارے پریشان تھے, ینگ مولانا تھے وہ, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نا 1 گھنٹے سے منہ لٹکا کے. میں نے کہا بلا لو, ٹائم دے دو ان کو. کہہ رہے میں نے کی ہے اور میرے بہت زیادہ دباؤ ہے نا, تو میں کیا کروں یار, مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے غلط کیا ہے, کیونکہ بہت زیادہ دباؤ ہے سسرال کی طرف سے, مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے غلط کیا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب زندگی میں آپ نے پہلی دفعہ کوئی صحیح کام کیا ہے, آپ اسی پہ آپ شرمندہ ہو یار, باقی سارے کام تو سبھی کر لیتے ہیں, اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے. میں نے کہا اب آپ اپنی بائک کے پیچھے لکھ دو موسٹ وانٹیڈ. میری یہ حالت ہو گئی تھی, گریبان کھول کے نا عجیب سے کپڑے پہن کے گھوم رہا تھا میں, اتنا وانٹیڈ بنا ہوا تھا, جو میرے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے. اب تو پھر بھی سن لیتے ہیں, وہ لفظ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا تھا, یہ لفظ شارٹ ہو گیا تھا یہ مارکیٹ سے, دوسری شادی کا ایسا رواج ختم ہوا تھا. تو میری جو حالت تھی نا, فوجیوں کے بوٹ نظر آتے تھے مجھے کہ ابھی فوجی پکڑنے آ رہے ہیں مجھے, یعنی پولیس کا کیس نہیں بنے گا, ڈائریکٹ آرمی آ کے گرفتار کرے گی. کرمنل بہت ہی کرنا نہیں تھا آرمی نے, ایک مثال دے رہا ہوں. یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اتنا بڑی دہشت گردی کی ہے کہ یہ سیدھا سیدھا GHQ کا کیس ہے, ڈائریکٹ چیف انوالو ہوگا اس مسئلے میں. ایسا بنا کے پیش کر دیا گیا تھا کہ کھلی دہشت گردی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے ہم نے کہا بھائی ایسی کی تیسی, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. تو جب پیار کیا تو ڈرنا کیا, ہم نے کوئی شادی میں پیار ویار نہیں کہتا ہے, پیار سے مراد ہے جب شادی کی ہے تو ڈرنا کیا ہے, ایسی کی تیسی. تو اس لیے بھائی یہ کام جو اس طرح سے کرے گا تو وہ کرے, ورنہ وہ جمعے کو بیان سنے اور مسکرا کے چلے جایا کرے. خدا کے لیے اس فلسفے کو ذلیل اور بدنام مت کرو. بڑے بے غیرت لوگ یہ کام کر رہے ہیں, جن کو دیکھ کے آدمی کہتا تو نہ کرتا, اور پھر کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا ہم نے بیان سنا. آپ نے آدھا بیان سنا تھا, آپ نے پورا بیان نہیں سنا تھا. یہ مطلب نہیں جو کر رہے ہیں وہ بے غیرت ہیں, بہت سارے بے غیرت یہ کام کر رہے ہیں, بہت سارے غیرت مند بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا میرے بھائی مجھے آپ سے ملنا ہے, میرا کورٹ میں کیس چل رہا ہے خلا کا, جج نے میری بیوی کو خلا دے کر بولا اب تم شادی کر لو. ملاقات بھائی اب میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, آپ ایک استفتاء لکھ لیں, خلا جو کورٹ نے دیا ہے نا اس کورٹ کا خلا ایک جامع رشید بھیج دیں آپ کہ اس طرح سے خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بعض دفعہ مرد واقعی ظالم ہوتا ہے, حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا, عدالت کے بلانے پہ جا بھی نہیں رہا ہوتا, تو ایسی صورت میں بہت کم صورتیں ہوتی ہیں اس میں عدالت کا خلا معتبر ہوتا ہے. 99% تو کلعدم ہی ہوتا ہے وہ. تو وہ فتویٰ لے لیں, اگر اس میں وہ فتوے میں آ جاتا ہے 99% تو یہی ہے کہ نہیں ہوا ہوگا جب آپ نے سائن نہیں کیے, تو پھر آپ لڑکی والوں کو بتا دیں بھائی تمہارا خلا نہیں ہوا ہے, تم کہیں شادی نہیں کر سکتی. لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ جو عورت نہیں رہنا چاہتی اس کو چھوڑ دینے میں ہی عافیت ہے, سمجھتے ہو, چھوڑ دو اس کو. غیرت مند آدمی کہتا ہے جو بیوی وفا کرے گی اس کو جان بھی لوٹائیں گے اس کے اوپر. مرد دیکھو عورت سے محبت بہت زیادہ کرتا ہے, لیکن اس کو پہل عورت کی طرف سے چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. غیرت مند آدمی کہتا ہے پہل بیوی کرے گی, جواب میں اس کو محبت 10 گنا زیادہ ملے. پہل یہاں سے ہو, یہ پھر آپ آدمی ہونے کی علامت نہیں ہے, سمجھتے ہو. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ بہت زیادہ خواتین کے حقوق قائل تھے, لیکن کہتے جو عورت نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ, پھر مرد کی مردانگی ہے کہ بھائی ہم محبت جب کریں گے جب تم پہلے تمہیں کرنی پڑے گی, پھر ہم جان بھی دے دیں گے. لیکن اگر ادھر صحیح اس کو پسند ہی وسیم ہے تو جا بھائی, تو جا, تو غفار سے شادی کر, تو وسیم سے شادی کر, پھر اس کے لیے دروازے بند کر دو. بولا خود گئی ہے, پسند آیا فلاں آدمی, ہاں اگر پسند کسی آدمی کی وجہ سے نہیں, گھریلو حالات کی وجہ سے, پھر تو آخر وقت تک جوڑ کی کوشش میں لگنا چاہیے. لیکن اگر پسند اس کو کوئی اور آ رہا ہے تو بھائی پھر اب وہی ہے, اب میری زندگی میں تمہارے لیے
दरवाजे बंद. समझता है कि नहीं समझता? अच्छा मेरे भाई, कल मेरा वीज़ा मुफ्ती साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपकी बदौलत मेरी ज़िंदगी बदली है. मैंने आपसे बहुत दफ़ा मिलने की कोशिश की, मुलाकात नहीं हुई. कल मेरा वीज़ा लग चुका है, आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट की मुलाकात कर लें, आज असर में आ जाए. मुफ्ती साहब आपने बोला है ड्रामे में काम करना की अर्निंग हराम है, तो यूट्यूब पर ये क्या लिखा हुआ है, स्टोरी में एक्टिंग की अर्निंग हलाल है या हराम? देखो, एक एक्टिंग बेहयाई पर होती है, ड्रामों में तो फुल बेहयाई है. और अगर यूट्यूब में आप कोई प्रैंक बना रहे हैं, वो एक एक्टिंग में अगर बेहयाई नहीं है तो वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है ना. या कोई डॉक्यूमेंट्री में आप एक्टिंग करते हैं, वो बनाते हैं, लेकिन जहां बेहयाई का अंसर आएगा तो बेहयाई के हलाल होने का कोई भी कायल नहीं है. समझते हो कि नहीं समझते? भाई बस करो यार, मर जाऊंगा, ये इतने सवाल. मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, इनकी मफरत की दुआ फरमाए, दिल से दुआ जी अल्लाह ताला उनकी मफरत फरमाए. ईमान क्या है, मोमिन में क्या फर्क है, मैं फिर बताऊंगा बाद में, लंबे जवाब बाद में. अहले देवबंद पर इल्जाम है कि वो लोग अहले बैत पर ज्यादा बात नहीं करते, उनकी फजीलत बयान नहीं करते. बिल्कुल गलत करते हैं, बहुत से बात करते हैं ना. मुफ्ती साहब सिगरेट नोशी का कारोबार करना ठीक है, जबकि इस्माइल के साथ पुलिस पकड़ लेती, रिश्वत भी देनी पड़ती है. सिगरेट नोशी का कारोबार मकरूह है, हराम नहीं है. इस पर भी कई बार बात कर चुका हूँ. मुफ्ती साहब क्या रिश्ते से पहले इस्तिखारा करना जरूरी है या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि इस्तिखारे को अगर पानी में है तो ठीक है, वरना भाई नहीं, रिश्ते पे पहले इस्तिखारा जरूर करना चाहिए, लेकिन इस्तिखारे में निकलता विकलता कुछ भी नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. करना वही है जहां समझ में आ रहा है, इस्तिखारा से पहले भी, इस्तिखारे से बाद में भी. मोती साहब मैंने सुना है कि तौसीन नाम का मतलब नहीं है, इसका मतलब अल्लाह को मालूम है. तौसीन नाम है, इसका कोई मतलब हमें मालूम नहीं है, हकीकत है अल्लाह ही को पता है इसका क्या मतलब है. तलाक बीवी के सामने देंगे तो होगी, अगर बीवी के सामने ना दो, या ख्वाब में तलाक देगा, ख्वाब में नहीं होती, लेकिन बीवी के सामने देना जरूरी नहीं है. तन्हाई में भी बीवी को तलाक दे दी तो हो जाएगी, अलबत्ता ख्वाब में देने से कुछ नहीं होता. ख्वाब में तो 4 शादियां भी हो रही होती हैं, तो क्या हो जाती हैं क्या? मुफ्ती साहब मेरी शादी करीब है और मैं चाहता हूं कि मेरा जो ससुराल है वो अपनी बेटी के लिए सिर्फ सोना ही दे, और मैं इसके लिए जहेज का सामान ले लूं, क्या ये जायज है? आपका चाहना जायज है, लेकिन वो उनकी बेटी है, वो जो देंगे आप उसको रोक नहीं सकते. आप मना कर दें मुझे जहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, मजबूत लहजे में मना करें, उसके बाद भी वो देते हैं तो फिर उसको रोक नहीं सकते, फिर ये अपने इख्तियारात से बाहर की चीज होगी, फिर लड़ाइयां होती हैं इससे. नोट, हमारे खानदान पूरा नोट भी आखिर में लिखा हुआ है, जैसे पेपर आते हैं ना, नोट आखिरी सवाल लाजमी है. नोट, हमारे खानदान में ये रिवाज है, लड़की के घर वाले लड़की के लिए जहेज का सामान लेते हैं, जबकि लड़के घर वाले सोने. आपका खानदान जो भी है, आप फिलहाल उनके खानदान को उनके हिसाब से चले दो. बहुत से लोग आप पर एतराज करते हैं, आप इश्क रसूल इस्मत सहाबा अहले बैत पर बयान नहीं करते, बस सिर्फ मजाक करते हैं. बिल्कुल गलत है मेरे भाई. इतने सारे हजारों लोग जो बयान, जापान में कितना रश, अमेरिका, ये क्या मजाक सुनने के लिए आए हुए थे? इस सिलसिले में आए हुए थे, मजाक के सिलसिले में. मैं प्रैक्टिकल लाइफ से मुताल्लिक टॉपिक को ज्यादा छेड़ता हूं. बाकी मेरे अहले बैत की फजीलत पर भी बयान है, हजरत अबू बकर हजरत उमर की फजीलत पर भी बयान है. बाकी जो जो जिन चीजों का हमारी अमली जिंदगी से ताल्लुक है, मैं उनको ज्यादा छेड़ता हूं, खास तौर पर वो टॉपिक जिनके अमल ना करने से हमारी सोसाइटी तबाह और बर्बाद हो रही है. बाकी स्टाइल थोड़ा मेरा वो होता है कि जरा हल्का स्टाइल होता है, तो स्टाइल तो हर आदमी का अपना अपना स्टाइल होता है ना. मैं पढ़ाता भी इसी स्टाइल में हूं, मदरसे में भी इसी स्टाइल में पढ़ाता हूं. अल्लाह ताला ने हमें असबाब इख्तियार करने का कहा. इमाम बुखारी का वाक़या, वो नाबीना थे, उनकी वालिदैन ने कोई असबाब इख्तियार नहीं, बस दुआ मांगी. तो भाई उस वक्त नाबीनापन को दूर करने के असबाब थे ही नहीं ना, इलाज ही दरियाफ्त नहीं हुआ, तो अब भी नहीं है. पैदाइशी नाबीना का अब कहाँ इलाज होता है? इमाम बुखारी की तो बिनाई चली गई थी, तो बस वो असबाब मुमकिन नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने दुआ की और अल्लाह ने बिनाई वापस दे दी. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम को करते तो आसान वाले रास्ते जिसमें सहूलत, तो फिर अगर किसी में, इमाम शाफी या दूसरे इमाम का, ये शरीयत में ऐसा नहीं है. नबी शरीयत में एहतियात पर अमल करते थे. कह रहे हम 2 फ़िक़ा में से अगर जो आसान कौल लगे उसको ले लेना, ना ना ना. नबी जो आसानी वो दुनिया के मामलात में, शरीयत में तो फिर एहतियात पर. फिर आपको दोनों मजहब में जो मुश्किल कौल होगा हम उसको लेंगे जिसमें एहतियात होगी. ये क्यों नहीं कर लेते आप? हाजी अब्दुल साहब का वाक़या सुने कि जब उनका निकाह जिस वक्त होने लगा, सब मस्जिद में जमा हो गए, तो कहने लगे अब गश्त का वक्त हो गया है, मैं गश्त में जा रहा हूँ, ये नबियों वाला काम है, और चले गए. सवाल ये कि निकाह भी तो नबियों वाला काम है, तो भाई निकाह करके गए थे ना, तभी तो नबियों वाला काम निकाह भी किया और गश्त भी चले गए.
سمجھ رہے ہو؟ تو دونوں نبیوں والے کام کیے انہوں نے. نکاح تو کیا نا, اگر وہ نکاح ہی نہ کرتے ساری زندگی اور گشتی کرتے رہتے, پھر یہ اعتراض ہوتا کہ حضرت یہ والا نبیوں والا کام کیا, وہ والا کام چھوڑ دیا. تو وہ بھی کیا, وہ بھی کیا. آپ نے اب نکاح والا تو کر لیا, اب گشت والا بھی کر لیں آپ. سورہ صاد میں آیت نمبر 74 میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور وہ تو تھا ہی نافرمانوں میں. اللہ کہتے ہیں پہلی نافرمان تھا, جبکہ مولوی کہتے ہیں وہ پہلے بڑا عابد زاہد تھا. دیکھو وکانا وسارا کے معنی میں بھی آتا ہے کہ سارا کا مطلب ہوتا ہے ہو گیا نافرمانوں میں سے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سے ہی نافرمان تھا. اگر پہلے سے ہی ہوتا تو اللہ اس کو حکم ہی نہ دیتے. امام بخاری میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لگایا تو ہم کیوں نہیں لگاتے؟ عرف پیغمبروں کے, ویسے تو رضی اللہ عنہ بھی لگا دیا صاحب ہدایہ نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ, تو پہلے یہ عرف تھا کہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام لگ جاتا تھا, اب عرف بن چکا ہے کہ صرف پیغمبروں کے ساتھ لگتا ہے. تو آپ یہ پھر ان لوگوں سے پوچھیں تو حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں کہ پھر صرف حضرت حسین کے ساتھ کیوں, ابو بکر کے ساتھ بھی لگایا کرو, حضرت عمر کے ساتھ بھی لگاؤ. تو جب ان کے ساتھ لگا رہے ہو تو پھر باقیوں کے ساتھ بھی لگاؤ, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمارے لیے تو سب قابل احترام ہے. کسی نے حق کھایا ہو یا پیسے کمائے ہو, اس کو دعا میں بد دعا دے سکتے ہیں, بد دعا نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی بہت ستا رہا ہے تو پھر جائز بھی ہے. میں اقرا یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, میں نے سنا ہے کہ جس میں اقرا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو گھر میں فرشتے نہیں آتے. آپ آ گئے نا اس گھر میں, آپ خود بھی تو فرشتے ہیں. امام بخاری میں یہ ہو گیا. چلو بھائی سارے سوال آج ہم نے نمٹا دیے اسپیڈ کے ساتھ. اب ترنم سے اور جڑن کریں گے تو سارے نمٹیں گے نا. میں اگر تجوید کے ساتھ پورے خبرنامے کی طرح ایک ایک سوال پڑھنا شروع کر دوں تو پھر نہیں ہو سکتے. تو جواب سمجھ, لوگ کہتے ہیں یہ انہوں نے کر کے سوال پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو سمجھ میں تو آ گیا نا, تو بس کافی ہے. آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گننے سے مطلب تھوڑی ہے. جی حضرت بدعا ہے بڑھیا جی سر وہ بڑھیا کا بچے جب چھوٹے تھے محلے والے ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے. ہاں ابھی ان کا بچے بڑے ہو گئے ہیں, محلے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کا خرچے کا ذمہ داری ان کے بچوں پر ہے, ہم کیوں یہ اٹھائے. ابھی تعاون نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ, اور ان کے بچے کے انکام اتنا نہیں ہے جو پورا کر سکے. بچے دیکھو ماں کی خدمت تو بچوں ہی پہ لازم ہے نا, کمانا. جب جوان بیٹے ہیں تو پھر انہی کی ذمہ داری ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے والے اس بوڑھی عورت کے ساتھ تعاون کریں تو بچے اور اپاہج ہو جاتے ہیں, تو بچوں کو پکڑ کے چترول لگانے چاہیے کہ کم وقتوں تمہاری ماں بوڑھی ہے, تم اس کی کیوں نہیں اس کی, ان کا انکام کمتی ہے, نہیں کر سکتے. چلیں پھر کر دینا چاہیے بوڑھی عورت کے ساتھ آپ. ہاں دے سکتے ہیں. علماء دین سے عام لوگوں کو کتنی محبت, مطلب انہیں کیا سمجھنا ہے جو علماء دین ہے؟ بس علماء دین کو انبیاء کا وارث سمجھنا چاہیے, جو علماء حق ہیں تو ان سے محبت کرنی چاہیے. باقی 100% دنیا میں ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا. اگر خامیاں تلاش کرو گے تو پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں, پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. سب میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, خامیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں مارکیٹ میں. چلو بھائی السلام علیکم. وعلیکم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کو نکاح کا پیغام دیا جائے, نکاح کا کسی کو نکاح کا پیغام دیا جائے, اور اگر وہاں سے شرط یہ آ جائے کہ اگر آپ کا مکان اپنا ہے اور وہ مکان میرے نام کیا جائے تو میں نکاح کرنے کے تیار ہوں, تو اس صورت میں کیا صورت حال ہوگی؟ اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس خلا والی پرچی ہے وہ میری ہے, اور میں آپ سے بالمشافہ ملاقات کرنا چاہتا تھا. دیکھیں بالمشافہ ملاقات سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب آپ کی وائف نے خلا دائر کر دیا ہے تو کورٹ اس کو خلا دے گی, اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں فتویٰ دے سکتا ہوں کہ یہ خلا ہوا ہے یا نہیں ہوا, نہ میں بیگم کو آپ کی لا سکتا ہوں, میں صرف فتویٰ دے سکتا ہوں. تو اس کے لیے آپ فتویٰ جمع کرا دیں, پورا کیس اسٹڈی کر کے فتویٰ دے دوں گا کہ خلا ہوا ہے یا نہیں ہوا. 99% تو نہیں ہوتا. جج نہیں مان رہا ہے, جج تو نہیں مانے گا نا. اور کل مجھے جج نے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی شادی کر سکتی ہے, اور آپ بھی. میں نے جج کو میرا کلپ سنا دیں. جج کل تو اس نے مجھے سزا دینے پہ بات کر دی تھی, میں نے کہا بھیج دیں, اگر جیل بھیجتے ہیں بھیج دیں. نہیں, جج کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں. جج کے پاس شریعت کا علم تھوڑی ہوتا ہے بیچاروں کے پاس, وہ تو لاء کے پابند ہیں. دین کے حوالے سے یہ بات کر رہا تھا. میں نے کہا یہ بالکل جائز نہیں ہے, اور یہ بیوی کل بھی میری ہے اور آج بھی ہے. 1 سال ہو گیا ہمارا کیس چل رہا ہے, اور اب بچوں کا کیس چل رہا ہے. جج کو آپ یہ بتا دیا کریں, جج صاحب آپ اپنی وائف کو طلاق دے سکتے ہیں, دوسروں کی وائف کو نہیں دے سکتے, بس آپ یہ بتا دیا کریں. میں واپسی گھر نہیں جا سکوں گا پھر. ہاں تو بس چھوڑ دیں پھر, جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ کیا کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. اور پہلا سوال کیا تھا کہ وہ دوسری شادی کے لیے اب آپ نے وہ بھیجا, انہوں نے کہا مکان نام کر کے دو ورنہ نہیں کریں گے. جی مکان اگر ہے آپ کا تو آپ کرنا ہے تو کر دیں, نہیں کرنا ہے تو بولے نہیں کرنا, کہیں اور ٹرائی مارے. کرائے پہ دیتا ہوں سر.
بس ٹھیک ہے، پھر کسی ایسی جگہ شادی کریں جو خود کرائے پہ رہ رہی ہو. جزاک اللہ. آپ نے ایسی کو کیوں بھیجا جس کا اپنا مکان؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسلمان لڑکی کا نام ماریا رکھ سکتے ہیں؟ ماریا نام کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ماریا کا مطلب یہ نہیں اس کو جا کے ماریا. السلام علیکم. مفتی صاحب، والد صاحب کے انتقال کو 3 سال ہو گئے، اور جب بھی گھر میں وراثت کے موضوع کو چھیڑا جاتا ہے تو والدہ کا کبھی بی پی ہائی ہو جاتا ہے، کبھی شوگر ہائی ہو جاتی ہے. اچھا چیزیں یہ ہے کہ چھوٹے بھائی کے آتے معاملات ہیں، 3 سال سے اس کو بڑا بڑا کے آگے رکھا گیا تھا کہ یہ چیزیں بد مزگی پیدا نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، لیکن وہ چیزیں بہت منفی حالات کی طرف جا رہی ہیں. اب بھائی جی بھائی، یہ ماؤں کا بڑا مسئلہ ہے. وراثت کی تقسیم میں مائیں بہت رکاوٹ ڈالتی ہیں. اچھا ایک چیز اور امام صاحب، مفتی صاحب، یہ ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے، میں نے شادی اپنے بیاہ پہ کی، ساری مینجمنٹ میں نے خود دیکھی ہے. امی کا اپنا گھر ہے جو والد صاحب نے والدہ کے نام کیا تھا. اچھا میں رہتا بھی سیپریٹ ہوں، الحمدللہ نظام بہت اچھا چل رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہیں. جنوں کے پاس پیسہ ہے، چھوٹا بھائی ان کی سپورٹ کے اندر ہے، اس کو ذرا چوچلے بازی کر کے نظام کو قریب کریں نا، نظام کو خراب مزید سے مزید کیا جا رہا ہے. چھوٹے بھائی کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ والد صاحب کا پیسہ خراب ہو رہا ہے، عزت خراب. دیکھیں یہ سب میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ بہت سارے گھروں کے حالات ہیں. باپ کے مرنے کے بعد مائیں جو ہیں وہ وراثت کی تقسیم میں رکاوٹ بنتی ہیں. ان کو جس بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہیں سارا پیسہ وہ کھا رہا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا جس سے تو بھائیوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. تو ماؤں کو بتا دیا جائے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے آگے ماں کا حکم نہیں جا سکتا. مضبوط لہجے میں ان کو بتا دیا جائے بھائی جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے گا. اچھا آخری بات یہ مفتی صاحب کہ چیزیں میرے اختیار میں اتنی ہے کہ میں چاہوں تو چیزوں اپنے حساب سے لے کے چل سکتا ہوں، لیکن بات اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر وہی والی والدہ کہ والدہ کے خلاف جا رہے ہیں، ان کی بے ادبی کر رہے ہیں. اب یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی نا. میں چاہ رہا ہوں چیزوں کو مینج کر لیا جائے، لکھت پڑھ کر لی جائے. وہ لکھت پڑھ کی طرف بھی نہیں آتے ہیں. اب جب لکھت پڑھ کی بات آئی ہے تو کم سے کم 70-80 لاکھ روپے کا نقصان وہ کر کے سامنے بیٹھے ہیں. مطلب اس پوزیشن پہ ہے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. بس دیو جو اپنے اختیار میں ہے وہ کریں، جو اختیار سے باہر ہے اس پہ صبر ہی ہے. اصولی طور پر تو قانونی طور پہ کرنا چاہیے. جی صاحب، یہ جو چھوٹے بچوں کی کوئی چیز کھا لینا، جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، یا اسی طرح ان سے کوئی چیز لے کر کھا لینا، یا ان کو سزا دینا پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں، تو اگر وہ بالغ ہو جاتے ہیں بعد میں کیا وہ معاف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے تو جیسا اختیار نہیں ہے. چھوٹے بچوں کی تو کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتے، صرف ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی اس نیت سے کہ ہم اس کا ان پہ خرچ کر کے اس کی تلافی کر لیں گے. سزا جو شروع میں دی جاتی ہے، سزا بھی چھوٹے بچوں کو نہیں دی جا سکتی. جو مدرسے میں یا اسکولوں میں نابالغ بچوں کو مارتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. نابالغ بچے کا معاملہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ وہ معاف کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، اس کی معافی کا شریعت میں اعتبار ہی نہیں ہے. السلام علیکم. صرف ولی کی اجازت سے اتنی سختی کی جا سکتی ہے، ہلکی پھلکی سختی، زیادہ سختی تو جائز ہی نہیں ہے. مار رہے ہوتے ہیں جنگلیوں کی طرح، کوٹ رہے ہوتے ہیں تو بالکل حرام ناجائز ہے. تو تھوڑی بہت سختی اس پہ، وہ بھی ماں باپ کو بتا کے ان کی پرمیشن سے. اگر ماں باپ کی پرمیشن نہیں ہے تو وہ بھی نہیں جائز آپ کے. اور بچوں کے ساتھ ہاتھ کا مذاق تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے. تھپڑ لگا دینا، کان پکڑ کے مروڑنا، یہ تو انتہائی بدتمیزی ہے. کوئی ٹیچر آپ کے بچے کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، چاہے مدرسے میں ہو چاہے اسکول میں ہو، فوراً بچہ نکالو وہاں سے. بھائی آپ کو ہاتھ لگانے کی کس نے پرمیشن دی ہے بچے کو؟ تو یہ کیا بدتمیزی ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے یہ. آپ ہاتھ کیوں لگا رہے ہو اس کو؟ تو بچے کو اگر پنشمنٹ دینی ہے تو قاری صاحب یا اسکول کا ٹیچر ماں باپ سے پوچھے گا، اس کو بتائے گا کہ میں یہ پنشمنٹ دے سکتا ہوں. وہ پنشمنٹ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی تھوڑی دیر کے لیے کھڑا کر دیا اس کو، ٹھیک ہے نا، ہاتھ وات نہیں بھائی، تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ تھوڑی بہت پنشمنٹ دینی پڑتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس کو کھڑا کر دیا بس. کسی کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ اٹھانے کی اجازت صرف ماں باپ کو ہے، یا ماں باپ کے جو بچے کے قریبی ولی ہوتے ہیں وہ بھی اعتدال کے ساتھ. باپ کو بھی اجازت نہیں. چھوٹا بچہ تو پٹاخ پٹاخ کر کے اس کو کوٹ رہے ہو پکڑ کے، یہ بالکل ناجائز ہے. آپ کی اولاد کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو. اللہ کی مخلوق پہلے، آپ کی اولاد بعد میں. مائیں بعض دفعہ یہ اپنی ٹھڑک نکال رہی ہوتی ہیں، پھڈا کسی اور سے ہو رہا ہے، ٹھڑک بچے پہ نکل رہی ہوتی ہے، پٹاخ پٹاخ کر کے اس کو چماٹ لگ رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے، بعض دفعہ ہاتھ بچے پر اٹھانا پڑتا ہے. ہم یورپ کی طرح کے قائل نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوئی موئی بنا دو اس کو، کچھ بھی کرتا رہے.
تو سختی تھوڑی بہت کرنی پڑتی ہے لیکن وہ اعتدال کے ساتھ ہو. صحیح ہے. اور یہ بھی ماں باپ, اجنبی کو تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر وہ جتنی تھوڑی بہت سختی کرنی ہے اس کی بھی ماں باپ سے پرمیشن لے گا, وہ ان کو بتائے گا کہ بھائی آپ مجھے اتنی پرمیشن دیتے ہو تو ٹھیک ہے. وہ بھی یہی ہے کہ بچے کو کھڑا کر دیا. بعض دفعہ یہ ہو رہا تھا کان پکڑ کے مروڑ رہے ہیں, اس کے تھپڑ لگا رہے ہیں. بھائی ہاتھ کا مذاق بالکل نہیں ہے, فاصلہ رکھنا ہے. بچہ وہاں بیٹھے گا, آپ یہاں بیٹھ کے جو بھی سبق پڑھنا ہے سننا ہے اس سے. قریب قریب آنے کی بات نہیں ہے, سمجھتے ہو. السلام علیکم. مفتی صاحب, ہمارا جیسے فیلڈ ورک پہ ہم کام کرتے ہیں تو جیسے قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو موبائل پہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرنا لازمی ہے یا نہیں ہے؟ اور جیسے ہم کسی بھی حالت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں, جیسے موبائل میں پڑھ لیں, اگر کھڑے ہو کے پڑھ لیں, جیسے ہماری سچویشن ایسی ہے کہ ہم کھڑے ہیں تو جس طرح سے چاہیں قرآن پڑھیں, بس جنابت کی حالت میں نہ ہو. جنابت جب غسل فرض ہوتا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. بنا وضو کے لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, چل کے بھی پڑھ سکتے ہیں, جس طرح سے چاہیں. لیکن مفتی صاحب اس طرح ہے کہ اگر اس میں جو ہے اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں بنا وضو کے؟ نہیں, ہاتھ نہیں لگا سکتے قرآن کو بغیر وضو کے. موبائل اسکرین پہ, ہاں موبائل اسکرین پہ ہاتھ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہتر ہے کہ نہ لگائیں, کنارے پہ لگائیں, آیتوں کے اوپر ڈائریکٹ نہ لگائیں, بہتر یہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب, ایک بات یہ ہے کہ آج ہم لیٹ آئے تھے تو جو تیسری فلور ہے چھت پہ, وہاں نماز کے لیے جگہ نہیں بنی ہوئی تھی. تو کافی لوگ ماشاءاللہ اتنے زیادہ تھے کہ اوپر جگہ نہیں بن پا رہی تھی. تو ایک ریکویسٹ ہے کہ اوپر چھت پہ جو ہے نماز کے لیے یہ صفائی کروا دیں تھوڑی. اچھا چلیں انتظامیہ سے بات کرتے ہیں, اوپر چھت پہ بھی انتظام کروا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک. مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن وہ ان کی جو شرطیں ہیں وہ تو یہی ہے کہ وہ آپ کو کچھ پرسنٹیج اس پہ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں. اب ایک ہی چیز کو تو ریپیٹ کر کر کے زندگی نہیں گزارنی نا. وہ میرے کلپ سن لیں, انہیں شکالات کے جوابات دے چکا ہوں میں. صرف میزان بینک یا اور اسلامک بینک بھی اس میں بھی کھول سکتے سب ہے, سب ایک ہی جیسے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ سے یہ سوال تھا کہ ہم کسی مسلمان حکمران کے لیے دعا بد دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ اس کو فرعون سے زیادہ عذاب دے یا جہنم کے آخری اس میں جلائے؟ مسلمان کو بد دعا کسی مسلمان ظالم حکمران کے لیے نہیں کرنی چاہیے ایسی بد دعا. کہ میں کرتا ہوں سر. ہاں نہیں کرنی چاہیے. ایسے کرنے گناہ گار ہوتا ہے انسان. دیکھیں اب ستایا کس نے ہے, کتنا ستایا ہے, اس پر مدار ہے. وہ تو اب اللہ ہی کو پتہ. بعض لوگ اتنا ستاتے ہیں کہ انسان کہتے ہیں اللہ کرے تو فرعون سے بھی نیچے والے ڈپارٹمنٹ میں ہو. تو تپایا کتنا ہے کس نے, یہ تو اس پر ہے نا. مفتی صاحب بیان یہ ہے کہ بائننس یوز کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا بائننس ٹریڈنگ, بائننس کرپٹو کرنسی کا؟ جی جی کرپٹو کرنسی. اس کو ایوائڈ کریں, اس سے حلال یا حرام ہے؟ مشکوک ہے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک. حدیث میں آتا ہے مشکوک چیز کو چھوڑ دو, اس کام کو کرو جس میں شک نہ ہو. بہت اس پہ بحثیں ہیں لمبی لمبی کرپٹو کرنسی پر. جائز نہیں. اور میں نے کئی ڈپریشن کے مریض دیکھے ہیں, کئی تو نہیں کہہ سکتا, 3-4 دیکھے ہیں جو کرپٹو کرنسی میں کروڑوں روپے کما کے روڈ پہ آج کل پکوڑے بیچ رہے ہیں. جی السلام علیکم صاحب. یہ میرے ساتھ کرسچن بھائی آئے ہوئے, آپ سے یہ مائک قریب کرنے کے لیے پتہ نہیں کیوں آپ لوگ کو مسئلہ ہو رہا ہے. مائک قریب کر کے بول دیا کرے نا, بالکل آواز تو آئے. بھائی یہ کرسچن ہے, میرے ساتھ آئے ہیں, آپ سے ملاقات. ضرور ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی کل ویڈیو کال پہ کرسچن مسلمان ہوئے ہیں, کل ویڈیو کال پہ. امریکن نیشنل ہیں, وہ آئے ہوئے تو پاکستان ہے لیکن اصل میں امریکن ہے. تو وہ کل یا پرسوں مغرب کے بعد آ رہے تھے یہاں اسلام قبول کرنے. میں نے کہا جب آؤ گے 2 دن کو کوئی زندگی کا بھروسہ ہے تو ویڈیو کال پہ ہی ہو گئے. ابھی ہو جائے گی آپ کو, ابھی مصافحہ کروا دیں, پھر بعد میں عصر میں ملتا ہوں میں. ٹھیک ہے. کار صاحب کیا بولتے ہیں, ہماری اپنی موبائل کی دکان ہے تو اس پہ بچے جو ہے نا سانگ بھروانے آتے, تو سانگ بھر کے دے سکتے؟ ہاں گانے سانگ بھر کے نہیں دے سکتے. گناہ ہے؟ نہیں, بہت تہجد کا ثواب ہے. ہاں گناہ ہے بھائی, ظاہر ہے. گانے بجانے تو ناجائز ہے نا. ٹھیک ہے. گانا صرف بیوی کو سنایا کریں اپنی آواز میں, صحیح ہے نا. وہاں کسی کا دل ہی نہیں کرتا سنانے کو. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ اگر
किसी काम को करने पे बंदा कसम उठाए कि ये मैं आज से नहीं करूँगा, हाँ, और वो काम करने वाला हो, सही हो, तो फिर उसको करना पड़े तो बंदा क्या करे? हाँ, वो अगर वो अच्छा काम था तो उसको कर लेना चाहिए, कसम तोड़ देनी चाहिए और कसम का कफारा अदा कर लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है इस बारे में। वो कफारा कितना होगा? 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना।